अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज से जो है हम इंशाल्लाह 30th पारा शुरू करेंगे, अम्मा पारा शुरू करेंगे 30th पारा, ठीक है। और इसको अम्मा पारा क्यों कहा जाता है? बिकॉज द फर्स्ट लेटर ऑफ द 30th पारा दैट इज सूरह नबा दैट स्टार्ट्स विद अम्मा, ठीक है। देखिए, ओके, बिफोर स्टार्टिंग अप, अब गौर से सुनिए, आई विल ट्राई टू टेल यू फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स। शुरू करने से पहले लेट अस नो द बैकग्राउंड अबाउट द सूरा। सूरा का बैकग्राउंड जानेंगे, बिकॉज अगर आप सूरा का बैकग्राउंड जानेंगे सो इंशाल्लाह उसके बाद जब आयतें पढ़ी जाएगी तो आपको आसानी हो जाएगा समझने के लिए, बिकॉज ऑल द नो द स्टोरी बिहाइंड दैट वन, यू विल बी नोइंग इट। सिचुएशन क्या था, क्या रीजन था, यू विल बी नोइंग अबाउट दैट वन इंशाल्लाह। एक्चुअली नबा कहते हैं न्यूज को, मतलब ये न्यूज नॉर्मल न्यूज नहीं है। इट इज नॉट अ नॉर्मल वर्ड एज खबर। जब हम लोग कहते हैं ना एक खबर है, खबर मतलब क्या है? इट इज अ न्यूज। व्हेन वी से एज नबा, जब कुरान शरीफ में द वर्ड नबा आता है, नबा हैज अ वेरी पावरफुल इम्पैक्ट। नबा मीन्स इट इज अ ब्रेकिंग न्यूज, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल हैव टू केयरफुली हियर। It is something an alarming news. That is what it talks about. Whereas खबर जो है एक आम न्यूज, एक आम खबर को कहते हैं, इसलिए जो न्यूज़पेपर को अखबार कहते हैं। ओके, तो खबर है, उसमें जनरल न्यूज़ेस रहता है। बट यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों को हिला के कहना चाहते हैं, saying that there is something very very important that you be very careful when you are going to hear this. That is what it talks about. चलें, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नबा जो है ये मक्की सूरह है। अगर आप देखेंगे ये जो फुटेज है, अगर आप देखेंगे आपको बुत दिखाई देंगे। देखें आगे पीछे पूरे हर जगह बुतें हैं। देखें इवन दिस सर्कल जो सेमी सर्कल है, यहाँ पे भी बुत है, और यहाँ पे हर जगह बुतों को रखे हुए थे। सो दिस इज अगेन अ वेरी ओल्ड फुटेज जहाँ पे पूरे बुतें हैं। एंड अगर आप देखेंगे घर वो जमाने में इस तरह थे, और ये क्या करते थे कि सभी लोग जो बुत खरीद के यहाँ पे रखते थे एंड देन उसकी तवाफ करते थे। सो दैट मीन्स वहां के लोग जो है हज करते थे। हज किस तरह करते थे? बुतों के गोल घूमते थे। एंड वो लोग जो है बुत जो है इवन काबा के अंदर भी रखे हुए हैं। देखिए आप यहाँ पे हातिम के अंदर भी है, सराउंडिंग है। देखिए पूरा सर्कल लेवल में बना के है। देखिए आप बुतें पूरे सर्कल लेवल में, ऑल बुतें आते हैं। सो दैट इज द थिंग। चलें, अच्छा, बिफोर गोइंग अहेड विद एनी सूरा वी नीड टू नो द थीम ऑफ दैट। कुरान शरीफ में जो 30th पारा है, 30वां पारा है, तो पूरा पारे का जो बुनियादी थीम क्या है? अगर मैं पूछूंगी कि कुरान शरीफ का बुनियादी थीम क्या है, मैं जब पूछूंगी कि कुरान शरीफ का बुनियादी थीम क्या है, तो आपका जवाब रहेगा कि उसका बुनियादी थीम या द मेन मौजू जो है इट इज कुरान, इंसान। ओके, तो कुरान का बुनियादी थीम क्या है? इंसान है। नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 30th पारा, 30th पारा का बुनियादी थीम क्या है? इट टॉक्स अबाउट कयामत। इट स्टार्ट्स विद कयामत। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आप अपने आप में रेज करेंगे, इनफैक्ट मैं भी अपने आप में रेज करूंगी, इज जो पहले मौजूद थीम था वो तौहीद क्यों नहीं था? वाई कयामत, वाई नॉट तौहीद? पस मंजर अबाउट दिस वन, वी ऑल्सो विल ट्राई टू नो अबाउट दिस वन कि क्यों तौहीद के बारे में कहा गया है ना कि कयामत। ये कब हुआ था? नाजिल होने का रीजन क्या था? ये जब आयतें नाजिल हो रहे थे तो मक्के का माहौल कैसा था? मक्के का माहौल कैसा था? तो तौहीद, वननेस ऑफ अल्लाह के बारे में इमीडिएटली इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया गया था? कयामत के बारे में क्यों बात की गई थी? सोचने की बात है। इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग द आंसर इन द कमिंग स्लाइड्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने आप से करेंगे इज वाई, जब कुरान शरीफ ये जो मक्की सूरा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मक्के में थे फॉर 13 ईयर्स, उसके बाद मदीने में 10 साल थे।
जब मक्के में थे तो मक्के में सूरत नाजिल हुई थी, तो उसी तरह सूरह नबा भी जो है मक्की सूरा है, विच जो है मक्के में नाजिल हुई है। लेकिन जब हम लोग कुरान शरीफ ओपन करते हैं, मदनी सूरा से क्यों स्टार्ट होता है? वाई नॉट मक्का? तरतीब क्यों उलट है? Why the order is opposite? Why the order is not no the way it was being revealed? अगर रिवील्ड हिसाब से अगर आप देखेंगे, सो इट हैज टू बी वेयर, इट हैज टू बी ऑल मक्की सूरस हैज टू बी इन फ्रंट, एवरी ऑल द मक्की सूरस हैज टू बी इन फ्रंट, बट व्हाई? ये सवाल जो है वी नीड टू नो। ओके ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द आंसर्स फॉर दिस वन। सूरह नबा जो है, ये जो है इसका मतलब क्या है? बहुत बड़ी खबर, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ये मक्की दौर पे, मक्का जो है वो दौर पे जो है बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड इट वाज बीन रिवील्ड। ओके, आगाज जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम, नबूवत 40 इयर्स में आई थी उनको, उसके बाद जब दीन इस्लाम फैलाना शुरू किए थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है ये सूरह नाजिल हुआ था। जब ये सूरह अभी देखिए, आई एम ट्राइंग टू टेल यू द सिनेरियो ओवर देयर। मक्के में लोग कैसे थे? मक्के में लोग कैसे थे? मक्के में लोग जो है बुत परस्ती करते थे। ओके, बुत परस्ती करते थे, एंड एट द सेम टाइम अम्र इब्ने दिस पर्सन हैज इज द पर्सन हु गॉट अप दिस वन, बुतें लेकर आया था, बुतें लेकर आया था, एंड देन वहां पे बुत परस्ती स्टार्ट हो गई थी। तौहीद वाज गॉन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस तरह तौहीद लेकर आए थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम जिस तरह फैला रहे थे, एवरीथिंग फेड हो गया था, लोग भूल गए थे, सब लोग बुत परस्ती करना स्टार्ट कर दिए थे। बुत परस्ती करने का रीजन क्या था? क्यों लोग बुत परस्ती करते थे? उनका कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था कि बुतों को जब वो लाया जाता था, हुबल इज द फर्स्ट बुत जो लाए गए थे, हुबल इज द फर्स्ट बुत। तो प्रोसेस इज व्हाट के इन लोग का मानना ये था कि अगर हम जो है अल्लाह को मानते थे, उन लोग अल्लाह एक है, अल्लाह को मानते थे, और अल्लाह ही खालिक है, मालिक है, मुदब्बिर है, ये जानते हैं। लेकिन इसके साथ ये भी जानते हैं कि नेक लोगों के बात जो है अल्लाह ताला सुनेंगे। तो नेक लोगों के बुतों को बनाकर उन बुतों से बात करते थे कि हम तुम्हारी इबादत करेंगे, तुम जो है हम अल्लाह से हमारी सिफारिश करो, तुम अल्लाह से हमारी सिफारिश करो। दिस इज व्हाट द थीम हैज चेंज्ड, दिस इज द वे दे यूज्ड टू डू इट। ठीक है, तो अब ये जब माहौल था वहां पे पूरा क्या था, मक्के में पूरा बुत परस्ती, मतलब हद से ज्यादा बुत परस्ती था। अब ऐसे माहौल में कौन सी चीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है ना इंसान को बोलना चाहिए, इज व्हाट अबाउट कयामत। अब वहां के कुफारे मक्का, आई एम यूजिंग द वर्ड कुफारे मक्का, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मुनाफिक नहीं बोल रही हूँ, कुफारे मक्का मतलब वो लोग कुफ्र करते हैं, वो लोग शिर्क करते हैं, अल्लाह की जगह किसी और को माबूद बना लिए हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है इंसान को झिंझोड़ने के लिए वहां के लोग को कयामत के आयतें उतारा था। पहले कयामत के बारे में इट वॉज बीन टॉक्ड अबाउट। क्यों कयामत के बारे में? वाई नॉट तौहीद? क्योंकि जब इंसान जो है कयामत पे यकीन करता है, देखिए कयामत पे यकीन करना मतलब आखिरत पर यकीन करना, अल्लाह पर यकीन करना, फरिश्तों पर यकीन करना, उसकी किताबों पे यकीन करना। अब वो बोलते ना 6 पिलर्स ऑफ ईमान, ईमान के 6 पिलर्स है, सुतून है। पहला अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, उसके रसूलों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, और एट द सेम टाइम आखिरत पर ईमान लाना और कदर पर ईमान लाना। अगर आप देखेंगे ऑल दिस 6 पिलर्स आर अनसीन। ये अनसीन पर एक इंसान बिलीव करेगा कि अल्लाह पर ईमान लाता है, अल्लाह एक है और ये पूरा कायनात अल्लाह ताला के हुक्म से ही चलता है। ये जब एक इंसान मान लेता है, कयामत के बारे में जान लेता है कि यस हमें वापस जाना है, आखिरत पे सवाल जवाब होगा, हमें पूछ रहेगी, हमारा हिसाब किताब होगा, जन्नत जहन्नुम है, ये जब एक इंसान जान लेता है, उस पे भरोसा करता है, तो वो तौहीद पर आ जाता है। सो तौहीद का लेसन देना आसान हो जाता है। तो अभी यहाँ पे जो लोग हैं, ये कुफारे मक्का लोग जो है बुत परस्ती करते हैं, तो पहली चीज उनके दिमाग में कयामत का इंट्रोडक्शन देना जरूरी था।
قیامت کیا ہے, قیامت کے ہولنا کیا ہے, قیامت واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ. اگر اس پر ایک انسان بلیو کرے گا تو امیڈیٹلی جب آپ توحید انٹروڈیوس کریں گے تو وہ مان لے گا, کیونکہ توحید سیز کہ اللہ کے سوائے کسی اور کی عبادت نہ کریں. اوکے, تو یہ کب ہوگا؟ جب قیامت کو وہ مانے گا, آخرت کو وہ مانے گا, اور دا سیم ٹائم اللہ ایک ہے یہ مانے گا, تو توحید بیکمس ایزی. ٹھیک ہے, سو دیٹس وائی جو موضوع ہے 30th پارا کا اسپیشلی, اور جو مکی سورہ سے, مکی سورہ کا میکسیمم 30th پارا, دا موضوع از قیامت. اس کے بعد ہی توحید واز بین انٹروڈیوس. سو ہوپ یو انڈرسٹوڈ دس آنسر. اب ناؤ دا نیکسٹ کوشچن ہمارے دماغ میں یہ آتا ہے کہ جب قرآن شریف کا ترتیب آپ دیکھیں گے, ترتیب دا آرڈر دیکھیں گے, فرسٹ از واٹ مدنی سورہ, دیٹ از سورہ بقرہ. اگر آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ از مدنی سورہ, اور سورہ آل عمران وہ بھی مدنی سورہ ہے, سورہ نساء جو ہے مدنی سورہ ہے, سورہ مائدہ جو ہے مدنی سورہ ہے. یہ پورے سورہ مائدہ یہ پورے کیا ہے؟ مدنی سورہ ہے. وائی مدنی سورہ ہیز کم انٹو پکچر؟ جب قرآن نازل ہوا ہے مکے کے آیتیں فرسٹ اگر آپ دیکھیں گے پورے مکی سورج کیوں نہیں آئے ہیں؟ وائی مدنی سورج ہیو کم؟ مکی سورج ٹوٹل 86 ہے اور مدنی آر 28. وائی اگین؟ اوکے, تو یہ چیز بھی ہمیں سوچنا ضروری ہوتا ہے. دا ریزن ایز ٹو وائی اٹ از بین سیڈ مینلی بیکاز مدینہ میں دیکھیں جب ہم لوگ قرآن شریف اوپن کرتے ہیں تو آپ اور میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, یقین کرتے ہیں, آلریڈی وی آر ان ٹو دا اسٹیٹ آف توحید, وی آر ان دا اسٹیٹ آف توحید. ہم آخرت کو مانتے ہیں, ہم قیامت کو مانتے ہیں. تو جو انسان قرآن اوپن کرتا ہے وہ آلریڈی ہی بلیوز ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ, آلریڈی ہی نوز کہ نا اللہ ایک ہے, ہی نوز کہ قیامت آنے والی ہے. سو ایوری تھنگ ہی نوز اباؤٹ دیٹ ون, اس پہ یقین کر کے ہی وہ اوپن ہوتا ہے. الحمدللہ ہم سب لوگ لا الہ الا اللہ اس میں ہی ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں الحمدللہ. تو ابتدائی سورہ میں دور پہ ہی we came to know about this. So when we open Quran Sharif, it starts with Surah Al-Baqarah that talks about the lifestyle of a human being, کہ زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے. It talks about سورہ بقرہ سے اگر آپ دیکھیں سورہ بقرہ سے سورہ مائدہ, اوکے, یہاں تک جو ہے it is actually talking about the rules and regulations of living your own life. جیسے کہ کس طرح کا اٹھنا ہے, کس طرح رہنا چاہیے, نماز کا رولز کیا ہے, روزوں کا رولز کیا ہے, طلاق کے بارے میں, نکاح کے بارے میں, اگر نکاح ہے تو مہر کے بارے میں, اور اسی طرح لیکن وضو کے بارے میں. اور یہ پورے اتنے سارے احکام جو ہے, احکام پہ احکام جو ہے آپ کو یہ سوروں میں آتا ہے, کیونکہ جو انسان جو بیٹھا ہے پڑھنے والا is already is accepted that قیامت ہے, تو قیامت ہے. سو فار دیٹ پرسن قیامت کا موضوع اگر رکھا جائے گا تو آپ اور میں ہم لوگ when we read this one we will be thinking یہ تو ہمیں پتا ہے, ہاں یہ تو ہمیں معلوم ہے, بٹ ہمیں کون سی چیز چاہیے رہتا ہے. what we really needed is what we need to know کہ ہمیں زندگی کس طرح جینا چاہیے, زندگی میں جینے کے لیے کیا کیا چیزوں کو کس طرح ہینڈل کرنا چاہیے. that is what سورۃ البقرہ, right from سورۃ البقرہ, آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ, it talks about all these things. ٹھیک ہے, so alhamdulillah we understood as to why the Quran Sharif first surahs are مدنی سورہ. The next important thing ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے کہ سورہ کا آرڈر, کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے اقرا یہ سورہ آیت جو ہے پہلا نازل ہوا ہے, بٹ اسٹارٹنگ آف دا سورہ میں نہیں ہے, پارا میں قرآن شریف کے سٹارٹنگ پیج میں نہیں ہے. سورہ نبا اٹ از اگین مکی سورہ بٹ اسٹارٹنگ میں نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے پورے 30th پارا از آل مکی سورہ سے, اٹ از ناٹ دیر ان اسٹارٹنگ. وائی؟ کس کا کمانڈ تھا, وہ کس کا مرضی تھا, واٹ از اے وزڈم, اٹ از اے وزڈم دیٹ از اٹ از فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ خود آرڈر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب آیت نازل ہوتا تھا تو آیت جب نازل ہوتا تو یہ آیت کی ترتیب آپ یہاں پہ اس کو رکھیں, یہ اٹ از ڈیسائیڈڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ. اسی طرح سوروں کو کہاں پہ کس طرح کس کے بعد کون سا آئے گا, دیٹ آلسو از اگین ڈیسائیڈڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ خود اس کا یہ آرڈر بولتے ہیں. the order has not come from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کا صحابہ. the order ترتیب the order of قرآن شریف کے جتنے بھی سورات ہے it has come from اللہ سبحانہ تعالیٰ. اسی طرح جب آیتیں نازل ہوتے تھے کون سی آیت کہاں پہ فٹ ہونا ہے, کون سی
आयत के बाद ये आयत आएगी, वो आयतों का भी ऑर्डर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही दिए थे. So based on that order, it is being framed. Okay. The next question. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए है, आपके लिए और मेरे लिए है कि ये सूरा नाजिल होने का रीजन क्या है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों नाजिल हुआ है. अब सूरा जो है नाजिल होने का मेन रीजन ये है कुफ्फार पर. यहाँ पे देखिए कुफ्फार इज अ वर्ड. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम शुरू किए थे, नबूवत आई थी, तो पहले 3 साल अकेले में सीक्रेटली ही वाज प्रीचिंग, सबको दीन इस्लाम सीक्रेटली और फैमिली मेंबर्स को फैला रहे थे. आफ्टर 3 इयर्स जो है ही स्टार्टेड प्रीचिंग पब्लिकली. अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ऑर्डर आ जाता है कि आप जो है अब तबलीग जो है पब्लिकली कर सकते हैं. सो आफ्टर 3 इयर्स जब ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दीन इस्लाम, ये कुफार मक्का जो थे वो लोग नहीं समझते थे, दे नेवर यूज्ड टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों है. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ के आयतें जब पढ़ते थे कुफार मक्का के ऊपर, दे हैड फ्यू थिंग्स इन देयर माइंड. दे हैड फ्यू थिंग्स इन देयर माइंड. 3 मेजर चीजें उनके दिमाग में थे. किसके? कुफार मक्का के. आप सबको तो ये मालूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में ही पैदा हुए हैं, मक्के ही में ही ब्रॉट अप हुए हैं. पैदाइश और बड़ा उनकी जवानी पूरी मक्के में ही हुआ है. इट इज नॉट दैट नो वन नोज हिम, एवरीवन नोज हिम. चाइल्डहुड से सब लोग उनको जानते हैं, सब लोग उनको जानते हैं, सब लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, सब जानते हैं ये सच्चे इंसान हैं, सब जानते हैं कि ये अमानतदार पर्सन है, सब जानते हैं कि ये लोगों के खैर खा है, सब जानते हैं ये अच्छे अखलाक का इंसान है, सब जानते हैं कि ये जो है हर वो नेक कामें करता है लोगों के लिए. तो एज अ पर्सन एंड पर्सनालिटी एवरीवन नोज अबाउट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बचपन से जानते हैं. अब यहाँ पे जो है 3 चीजें उनको खटकती थी कुफारे मक्का को, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम फैला रहे थे. जब दीन इस्लाम फैला रहे थे तो उनके दिमाग में क्या चीजें दौड़ रही थी कि पहली चीज ये था कि ये कैसा हो सकता है. When आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ लेकर आए थे, इंट्रोड्यूस किए थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आया है, आप इसकी इसको माने और फॉलो दिस वन, बुत परस्ती ना करे, फॉलो दिस वन. जब ये बातें कहा जा रहा था तो दे वर थिंकिंग ये कैसा हो सकता है कि हम अल्लाह के साथ किसी और को क्यों नहीं शरीक कर सकते. क्या एक अल्लाह काफी है क्या पूरे कामों के लिए? क्योंकि उनका ये मानना था बारिश के लिए एक बुत है, बारिश के लिए एक खुदा है, उसी तरह इल्म के लिए एक खुदा है, बारिश के लिए एक खुदा है, खाने पीने के लिए एक खुदा है, रिस्क देने के लिए एक खुदा है, और नॉलेज के लिए एक खुदा है. हर चीज के लिए एक एक खुदा को बना के रखे हैं ये. तो वो समझते हैं कि क्या एक खुदा ही काफी है दैट कैन डू एवरीथिंग, वाई नॉट मल्टीपल. दूसरी चीज इज व्हाट कि हम तो ये खुदा पे यकीन करते हैं, तो वाई नॉट इस पे भी यकीन करें, उसको भी मानेंगे और इनको भी मानेंगे. सो दिस वाज वन थिंग. दूसरी चीज जब उनके दिमाग में ये रहता है कि ये जो आदमी कहता है कि मैं रसूल हूं और मैं कुरान शरीफ लेकर आया हूं, ये आयतें अल्लाह की तरफ से आया है, लेकिन ये आदमी जो है बचपन से हम जानते हैं इसको, वी नो एग्जैक्टली व्हाट ही इज. हमें बचपन से उसको जानते हैं, वो हमारे सामने ही पला बड़ा है, वो यतीम था, और एट द सेम टाइम उसको किस तरह लोग किस तरह पाले थे, और शादी होना हो, हर चीज में हम लोग जानते हैं. क्या ये इंसान की बात हम क्यों माने? ऑल ऑफ सडन क्या हो गया ये इंसान को जो हम रसूल इसको माने? ऑन व्हाट बेसिस? क्या खासियत है इसमें जहां पे मैं रसूल मानूं? This is the next question that runs their mind. The third and the most important बात, जो चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंट्रोड्यूस किए थे, he didn't introduce तौहीद, he has introduced क़यामत. क़यामत के आयतें उतरना शुरू हुए थे. जब क़यामत के बारे में आया था तो ये चीज they started thinking now कि ये जब क़यामत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे तो सब लोग एक दूसरे से, वहां के कुफार मक्का जो है जब भी मुलाकात करते थे एक दूसरे से बातचीत करते थे, एक दूसरे से क्वेश्चंस करते हैं. क्या क्वेश्चंस करते हैं? क्या मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा? क्योंकि क़यामत इज अ वर्ड, इट इज बीन यूज्ड. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत की दावत दे रहे थे, क़यामत के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे. क्या मरने के बाद दूसरा जिंदगी होता है क्या?
We doubt because we don't know मरने के बाद इंसान दोबारा उठाया जाएगा क्या? This is one big question. दूसरा क्वेश्चन उनके दिमाग में रहता है कि जो भी जिस्म जो दफनाने के बाद सड़ जाता है, हड्डियां पूरे गल जाते हैं, रेजा रेजा हो जाते हैं, ये सब होने के बाद क्या ये फिर से जिंदा होगा? क्या वो इंसान फिर से ये जमा कर कर अल्लाह ताला इसमें जान डालेगा? इज इट पॉसिबल? ये आपस में बातचीत कर रहे हैं क्योंकि ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले थे क़यामत में ये सब होने वाला है। तीसरी चीज, क्या इंसान दोबारा उठाया जाएगा? क्या इंसान को दोबारा उठाया जाएगा? चौथी चीज, क्या अगली पिछली सारी नस्लें एकदम से उठेंगे और सब इकट्ठा जमा होंगे और हशर के मैदान में जाएंगे, वहां पे हिसाब किताब होगा, अमाल का हिसाब किताब होगा? व्हाट इज इट गोइंग टू हैपन? क्या ये होने वाला है? राइट फ्रॉम ये कहता है कि राइट फ्रॉम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जो लास्ट आदमी है उतने सारे लोग उठेंगे, उठकर सब लोग निकलेंगे। इज इट पॉसिबल? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन देयर माइंड। इज इट पॉसिबल? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन उनके दिमाग में रहता है और आपस में डिस्कस करते हैं कि क्या ये मुमकिन हो सकता है कि जो पहाड़ जो है, बिकॉज क़यामत का मंजर भी आप बात करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत का मंजर भी बात करते थे, जहाँ पे ना आसमान पहाड़ हो, चरिंदे परिंदे, आसमान पहाड़, सूरज चांद सितारे, ये सब जो है दरहम बिरहम हो जाएंगे, बेनूर हो जाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सन मून अर्थ एट द सेम टाइम जितनी भी गैलेक्सीज है, स्टार्स है, क्या ये सब बेनूर हो जाएंगे? ये पूरे एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड? हाउ? कैसा होगा ये? क्या ये मनगढ़ंत कहानी बोल रहे हैं? क्या इज इट ट्रू? हाउ कम ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स? क्या ये भी हो सकता है कि चांद और सूरज जो है जिस तरह ये रोशन है, क्या बुझ सकते हैं? और दूसरा क्वेश्चन दे विल बी टॉकिंग इज व्हाट, क्या सब चीजें जो है सारे के सारे फिर अगेन क़यामत हशर के मैदान में जमा होते हैं और फिर उसके बाद हिसाब किताब, फिर जन्नत दोज़ख के बारे में बात होता है। ये क्या है ये जन्नत दोज़ख आखिरत? ये नए नए लफ्ज जिसके मुंह से तो कभी पहले हम लोग नहीं सुने थे। इससे पहले ये जो अल्फाज ये बोल रहा है कभी नहीं सुने थे। ऑल ऑफ सडन व्हाई ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स? These are the questions that were running in the minds of Kuffar Makkah, and then they started talking to each other. So that was the reason as to why उन लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनके पैगाम को एक्सेप्ट नहीं करते थे। क्यों? पहले वजह इज व्हाट, पहले बुतों को छोड़ दो, दैट मीन्स वननेस ऑफ अल्लाह, दे वर नॉट रेडी। दूसरा रीजन ये था, ये तो आम इंसान ही है, हमारे पास ही था, तो इसकी बात हम क्यों माने? इसमें खासियत क्या है? अगर ये फरिश्ता हो तो हम मानते थे, ये इसमें अच्छा ऐसा क्वालिटी होता था तो हम मानते थे, या ही वुड बी स्पेशल पर्सन फ्रॉम डिफरेंट गैलेक्सी, हम मानते थे। ये तो आम इंसान है, मेरे सामने पैदा हुआ है, मेरे सामने का बच्चा है, मैं इसकी बात क्यों मानूं? द सेकेंड वन, द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अबाउट, जब क़यामत के आयतें नाजिल हुए थे तो क़यामत का मंजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे, दे यूज्ड टू डिनाई ऑल दिस थिंग्स। नाउज बिल्ला ये कहते हैं तो ये आदमी तो पागल हो गया है, मन घड़त बातें कर रहा है, ये तो पागल हो गया है। दिस इज द वे दे यूज्ड टू टॉक, राइट? अब इन सब का जवाब जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सूरा में देता है। ये सूरा नाज़िल होने के मेन रीजन इज व्हाट, पीपल हु इज टू मॉक, जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजाक करते थे, क़यामत का एक्सेप्ट नहीं करते थे, एट द सेम टाइम तौहीद पे नहीं थे, उनके लिए जवाब था ये सूरा। ये सूरा नाज़िल होने का रीजन इज व्हाट, टू गिव देम अ बेफिटेड रिप्लाई, उनको रिप्लाई देने के लिए, जवाब देने के लिए कि क़यामत है क्या। और अल्लाह ताला अपने बारे में तारीफ करता है कि मैं हूँ कौन, हु एम आई, क़यामत है क्या, आखिरत है क्या, जो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बोलते थे, अब उसके बारे में अल्लाह ताला जो है ही टॉक्स इन डिटेल इन दिस सूरा। ओके, बिफोर गोइंग अहेड विद द सूरा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइफ लाइन देखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 570 में पैदा हुए थे। ओके, ही वाज बोर्न इन 570 कॉमन एरा में, और 40 इयर्स में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से ईयर में, 40 साल के थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट इज 610 सीई। वो टाइम में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत नाजिल हुई थी, रिविलेशन।
تو नबूवत जब नाजिल हुई थी तो कौन थे? द फर्स्ट लेडी वाज खदीजा, फर्स्ट मर्द इज व्हाट अबू बकर, एंड फर्स्ट चाइल्ड इज हजरत अली हु हैज एक्सेप्टेड इस्लाम। द फर्स्ट रिविलेशन जब हुआ था तो ये चार लोग ये तीन लोग जो है दीन इस्लाम एक्सेप्ट किए थे, और ये सीक्रेट इन्विटेशन था, सीक्रेटली जो है दीन फैला रहे थे, इनवाइट कर रहे थे, दावा वाज हैपनिंग सीक्रेटली फॉर हाउ मेनी इयर्स? फॉर 3 years, 41, 42 एंड 43। अब उसके बाद 3 साल के बाद अल्लाह ताला का हुक्म आ जाता है कि अभी यहाँ पे ओपन इनविटेशन, अब यहाँ पे ओपनली आप सबको जो है इनवाइट करना स्टार्ट करे। अब ये जो इनवाइट करना स्टार्ट किए थे तो यहाँ पे जो है लोग जो है, अब यहाँ पे जो है हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है, ये दोनों मेजर पीपल हैज एक्सेप्टेड इस्लाम, बिकॉज ये मेजर पीपल बिकॉज ये जो हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है ये इनके चाचा थे, और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगेन ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एक्सेलेंट पर्सनालिटी, एंड एट द सेम टाइम ही इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन। इनका बहुत चलती थी, ही वाज एक्चुअली द लीडर ऑफ दैट प्लेस। सो इनका जो अगर ईमान लाएंगे तो इनका जो इन्फ्लुएंस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ, ये दोनों द एक्सेलेंट इन्फ्लुएंसर्स है ये दोनों। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीक्रेट लेवल में हो रहा था तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस्लाम कबूल किए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछे थे कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दीन क्यों छुप के ये करे, चले हम लोग आगे बढ़ेंगे और मस्जिद में जाकर मतलब काबा के पास ही जाके हम लोग ये करेंगे, नमाज वहां पे ही पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। सो 2 rows were made, एक रो was headed by हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सामने थे, और उनके पीछे जो है द अदर सेट ऑफ सहाबास पूरे थे, एंड द नेक्स्ट रो वाज लीडेड बाय हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बिकॉज जब ये दोनों दे आर वेरी लाइक रोरिंग लायंस, इनको जब देखते थे लोग खौफ में आ जाते थे, बिकॉज द पर्सनालिटीज वेर लाइक दैट। और ये लोग गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत हजरत अबू बकर सिद्दीकी, सभी लोग गए थे और काबा वहां पे जो है किबला की तरफ नमाज पढ़े थे। सो दैट इज द वे, ओपन वे में होना शुरू हुआ था। जब शुरुआत हुआ था, अगर आप देखेंगे सीरा, यू विल बी नोइंग इट, उसके बाद जो है पीपल वेर गोइंग अगेंस्ट इस्लाम, मुस्लिम, उनको मारना, उनको अजियत देना, तकलीफ देना, ये सब शुरू हुआ था। सो माइग्रेशन स्टार्टेड हैपनिंग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 45 इयर्स के थे, 5 years में माइग्रेशन टू इथोपिया, ओके, इथोपिया हबशा कहते हैं, इथोपिया, वहां पे माइग्रेट, द फर्स्ट माइग्रेशन वाज दिस वन। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए हैं, बाकी के सहाबाज गए थे वहां पे। देन उसके बाद क्या होता है, बाइकॉट होता है, बनु हाशिम के लोगों को खाना पीना ये सब नहीं देंगे। ये बाइकॉट कितने साल तक होता है? 3 साल तक होता है। अगेन यू विल बी नोइंग, सीरा जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि बाइकॉट क्यों खत्म हुआ है। द एंड ऑफ बाइकॉट होता है 3 साल में, दैट इज 49 years। तो यहाँ पे जो है एंड ऑफ बाइकॉट होता है, और उनकी जो बीवी है हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और उनके चाचा जो हजरत अबू तालिब, इनका इंतकाल होता है। सो दैट वाज अगेन आमुल हुज्न, that is what it is talked about, it is said as year of sorrow, okay। then उसके बाद आप जो है तैफ को जाते हैं इस्लाम फैलाने के लिए, इस्लाम की दावत देने के लिए, वहां पे भी उन्हें इंसल्ट कराया जाता था, मारते थे, ऑल दिस थिंग्स। तो ही वाज वेरी अपसेट। सो यहाँ पे इसराउल मेराज का जर्नी होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दिया जाता है, और एट द सेम टाइम 5 नमाजों की खुशखबरी दिया जाता है, दैट इज इन इसराउल मेराज जर्नी। ये कब होता है? when he was 50 years, 11th year of his नबूवत, and the first treaty of अक़बा। मतलब ये अक़बा क्या है? ये फर्स्ट ट्रीटी दैट जब मदीने से लोग हज के लिए आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद अ ग्रुप ऑफ पीपल एक्सेप्ट्स इस्लाम। अब यहाँ पे वादा होता है कि दे आर गोइंग टू सेफगार्ड देम, और वहां के मदीने के लोगों को भी दीन इस्लाम में इनविटेशन देंगे। The first treaty of Aqaba happens in the 12th year of his नबूवत, and then 13th year of his नबूवत migration to मदीना होता है। ठीक है। अब ये जो है सूरतुल नबा है, इट वाज एट द एज ऑफ 49 to 50, ये द एंड। अगर आप इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे या 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द हिज जर्नी, मक्की दौर में जो है द आखिर जर्नी के टाइम ही सूरतुल नबा स्टार्ट हुआ था, जहां पे इंट्रोड्यूसिंग कयामत। अब यहाँ पे कयामत के बारे में जब बात होती थी तो दे स्टार्टेड आस्किंग, राइट,
कौन कुफार मक्का वेर आस्किंग कि ये क्या है, ये मरने के बाद क्या इंसान जिंदा हो सकता है, जो क्वेश्चंस पे पूछी थी ना वो क्वेश्चंस ये लोग बात करते थे. अब लेट्स गो अहेड विद द सूरा का तारुफ, व्हाट इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट. सूरा इज बीइंग डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे मैं शेयर करूंगी. कुफार को जवाब दिया गया है इस सूरे में. अल्लाह सुब्हान व तआला जो है कुफार मक्का को जवाब दिया जाता है जब ये क्वेश्चन रेज करते, डाउट रेज करते थे, क्या हाउ कैन इट हैपन, क्या हो सकता है, क्या कयामत आएगी, क्या कयामत है क्या. सो उसका उनका जवाब दिया जाता है पहले आयतों में. देन उसके बाद अल्लाह ताला अपने कायनात पे गौर फिक्र करने की दावत देता है. तो अल्लाह ताला सेज व्हाट ही इज. अल्लाह ताला कहता है कि मैं कौन हूँ, क्या क्या चीजें बनाया हूँ. सो इंसान को हर चीज पे गौर फिक्र करने, कायनात पे गौर फिक्र करने की दावत देता है. दिस इज द नेक्स्ट थीम ऑफ द सूरा. एंड द थर्ड इज व्हाट, आखिरत का मंजर और लोगों का आगाह करना. आखिरत किस तरह रहता है, आखिरत का मंजर के बारे में, क्योंकि लोग डिनाई कर रहे हैं ना, ये लोग डिनाई कायमत का कर रहे हैं. तो फर्स्ट आयतें कायमत के बारे में आता है. एंड देन दे वर डिनाइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. दे वर डिनाइंग हिम. सो अल्लाह ताला सेज के गौर फिक्र करो, कायनात में वो सब मैं बनाया हूँ. तीसरी चीज आखिरत पे डिनाई कर रहे थे, जन्नत हो या दोजख के बारे में डिनाई कर रहे थे. तो अल्लाह ताला आयतों से एक्सप्लेन करता है, आगाह हो जाओ, जो बुरे लोग हैं वो लोग जहन्नुम में जाएंगे. सो ही डिफाइंस, ही टॉक्स अबाउट आखिरत का मंजर और लोगों को आगाह करना. So these are the major themes, or these are the major points that the surah talks about. Okay. लेट अस नो अबाउट सूरह नबा के बारे में. देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब आपको पसे मंजर द बैकग्राउंड बोलना जरूरी इसलिए था बिकॉज आप वो समझेंगे ना, वो कैफियत को जब आप समझेंगे आपको आयतें समझना आसान हो जाएगा. बिकॉज आपका जो दिमाग है, आपका ब्रेन में जो है, आपके इमेजिनेशन में यू आर थिंकिंग के काबा है, काबा पुराने जमाने में वो लोग थे, कुफार मक्का लोग थे, एंड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दीन इस्लाम फैलाने के लिए ये कर रहे थे, दे वर डिनाइंग, और ये सवालात एक दूसरे से कर रहे थे. सो वो चीज, वो मंजर आपके दिमाग में इमेजिन कर रहे हैं आप. अब उसके हिसाब से ही अब आयतों को जब आप पढ़ते जाओगे मायने से, यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. जस्ट इमेजिन द थिंग्स हाउ इट वर्क्स आउट. बिफोर दैट वन, सूरतुल नबा में जो आयतें हैं, हाउ द आयत्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, इंशाल्लाह विल ट्राई टू नो अबाउट दिस. द फर्स्ट 1 to 5 आयत, पहले 5 आयतें टॉक्स अबाउट व्हाट, कयामत का दिन का मंजर बताया जाता है. कयामत किसे कहते हैं, वो मंजर कैसा है, कैसा हौलनाक क्या है. तो काफिरों का ये जवाब था, जो लोग मजाक कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक करते थे, इंसल्ट करते थे कि ये होने वाला है, हाउ कैन इट हैपन. उस मजाक का जवाब है ये सूरतुल नबा. तो पहले 5 आयत टॉक्स अबाउट दिस. और दूसरी चीज जो ये आयतें बात करता है, इज व्हाट द क्वेश्चंस. बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि कायमत के बारे में सवाल करते हैं, क्या कायमत होने वाली है, हमें उठाया जाएगा, क्या जमा किया जाएगा, क्या सवाल जवाब होंगे, क्या जन्नत एंड जहन्नुम रहेगा. तो दे स्टार्टेड आस्किंग अबाउट द जर्नी ऑफ कयामत. सो दोस क्वेश्चंस का जवाब इज व्हाट सूरतुल नबा. नाउ आयत नंबर 6 to 16 जो है, अगर आप ये देखेंगे, आयत 6 to 16 जो है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला है गौर फिक्र की दावत देता है. आसमान जमीन की तख्लीक मतलब बनाना, और अल्लाह की कुदरत और सलाहियत पर गौर फिक्र करें. ईच एंड एवरी, यू जस्ट टर्न अराउंड एंड वॉच ईच एंड एवरीथिंग वेरी केयरफुली. जैसे कि किस तरह मैंने दिन और रात बनाया है, दिन किस लिए बनाया हूँ, रात किस लिए बनाया हूँ, उसी तरह मैंने तुम्हें जोड़ों में बनाया हूँ. लेकिन वो मर्द और औरत जोड़े में क्यों बनाया हूँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जोड़ा. उसी तरह अल्लाह ताला चांद के बारे में, सूरज के बारे में कहता है कि सूरज क्या करता है, बादलों से किस तरह सूरज निकलता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ सूरज के बारे में बात करता है. उसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला रात के बारे में बात करता है, नींद के बारे में बात करता है. नींद तुम्हारे लिए आराम के लिए बनाया हूँ, रात तुम्हारे लिए जो है आपके लिए बिछौना जैसा बनाया हूँ, सो दैट यू कैन रिलैक्स योरसेल्फ. ये हर वो चीज बनाया हूँ. उसी तरह आपको बारिश देता हूँ मैं, बारिश, नबातात, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर वो चीज मैं देता हूँ. दिस इज व्हाट अल्लाह ताला इज टॉकिंग अबाउट. गौर से सुने, गौर से कायनात पे गौर फिक्र करे. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इट टॉक्स अबाउट इज व्हाट, आखिरत का मंजर, कयामत का दिन कैसा होगा.
پہلا سر پھونکا جائے گا, اچانک پورے لوگ مر جائیں گے, پھر اس کے بعد دوسرا سر پھونکا جائے گا, سب اٹھ کے آئیں گے, اینڈ دین اس کے بعد سب لوگ حشر کے میدان میں جمع ہوں گے جہاں پہ کوئی بھی انسان بول نہیں سکتا. اور ایٹ دا سیم ٹائم جہنم کے بارے میں, کافروں کے لیے عذاب ہے, عذاب کا منظر, جہنم میں کس طرح رہیں گے, ان کے تھاٹ پروسیس کیا رہتے ہیں, ہوتا کیا جہنم میں. سو ایون دس سورہ ٹاکس اباؤٹ مومن کے لیے ثواب کا منظر, مومن کے لیے جو انسان نیک انسان ہے اس کے لیے جنت میں کیا اس کو ملیں گے, جنت میں کیا کیا خوشخبریاں اس کو ملیں گے. اور سیم ٹائم یہ سورۃ النبا جو ہے ایک ڈانٹ ہے انسان کے لیے کہ آخرت برحق ہے, قیامت برحق ہے, اس کی تیاری کر لو. ڈونٹ بی, غفلت میں زندگی میں مت رہو, تیاری کر لو. بی ویری کیئرفل اینڈ ویری سیریس اباؤٹ یور آخرت, بیکاز وہ برحق ہے, وہ ضرور بضرور ہوگا. اور ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں, آپ کے لیے میرے لیے قیامت کا دن ہمارا موت ہے. And moth is not being defined. Moth can happen any point of time, anything. So every moment we have to be ready کہ any point of time میرے لیے میرا قیامت کبھی بھی آ سکتا ہے. تو for that reason prepare yourself. یہ ایک ڈانٹ ہے. It is actually a scolding, a warning sign from Allah subhanahu wa ta'ala, not only to Kufar Makkah, in fact even for us, کہ آخرت کی تیاری کر لو, ہوش میں آ جاؤ, دنیا کے غفلتوں میں دنیا میں گم نہ ہو جاؤ. کمانا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, سونا ہے, گھومنا ہے, گانے سننا ہے, لائف انجوائے کرنا ہے. دس از ناٹ دا تھنگ, دس از ناٹ امپورٹینٹ, دس از ٹیمپرری. آخرت از دا پرماننٹ ون. ورک فار دیٹ از واٹ. ایک ڈانٹ کی طرح یہ سورہ آتا ہے ہمارے لیے. ناؤ اب یہ سورہ کا تھیم دیکھیں آپ. فرسٹ 5 آیت کے جو بارے میں ہے وہ ہے ریپلائی ٹو دا ڈس بلیورس. اوکے, ڈس بلیورس کا ریپلائی ہے کہ ججمنٹ ڈے ہوگا. جو لوگ موک کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, ججمنٹ ڈے ہوگا, اس کا جواب ہے. دوسری چیز جو ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات پہ غور و فکر کرنے کے لیے کہتا ہے, ارتھ, ماؤنٹینس, ہیومن, سلیپ, نائٹ, ڈے, ہیون, سن, رین, گرینز, ویجیٹیبلس, فروٹس, یہ پورے 11 چیزیں اللہ تعالیٰ ایگزامپلس بتا کے سمجھاتا ہے کہ اس پہ آپ جو ہے غور و فکر کرو. کون بنایا ہے یہ, کس کو کہتا ہے, کفار مکہ کو, ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے لیے اور میرے لیے بھی. تیسری چیز, دا سین فار دا ڈے آف ججمنٹ, آخرت کا منظر کیسا رہتا ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم کس طرح ہوتا ہے. اینڈ اس کے بعد فورتھ تھنگ از واٹ, کہ لاسٹ میں ڈس بلیورس کے لیے کیا ہوگا. جو لوگ اچھے کام کریں گے ان کے لیے کیا ملے گا, جو برا کام کریں گے ان کے لیے کیا ہوگا. آج جو ہم لوگ جو پڑھنے والے ہیں, وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دس آیت فرام فرسٹ اینڈ سیکنڈ, دیز 2 sections انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ انشاءاللہ. چلیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناؤ ویل کم ٹو دا سورہ. اب یہ سورہ کی پہلی آیت دیکھیں, اما مطلب کس چیز کے بارے میں. اب یہ کون بات کر رہے ہیں, اب میں آپ کو بولتی جاؤں گی تو آپ کو آسان ہو جائے گا سمجھنے کے لیے. یہ کس چیز کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں, از واٹ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں قیامت کے بارے میں کہتے ہیں, قیامت کے بارے میں کہ قیامت برحق ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم قیامت ہونے والی ہے. اور یہ جب بولتے ہیں تو آرگیومنٹ کرتے تھے, دے نیور یوز ٹو ایکسپٹ میکنگ فن آف اٹ, کیا ہوگا, کیا یہ کیا سچ ہے, کیا ہم لوگ تو ڈاؤٹ ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ چیز کس چیز کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیڈیٹلی پوچھتے ہیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں, اما یتساءلون, کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ آیت کے تھرو, اللہ تعالیٰ آیت کے تھرو کس کو پوچھ رہا ہے, کفار مکہ کو. اے کفار مکہ, تم کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال, یس یتساءلون, سآلہ مطلب کیا, سوال کرنا, واو نون جمع ہے, اٹ از اگین پلورل. یتساءلون, وہ آپس میں سوال کرتے ہیں, وہ آپس میں بات کرتے ہیں. کس چیز کے بارے میں, واٹ از دا ٹاپک دیٹ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ, حالانکہ اللہ تعالیٰ نوز اباؤٹ دیٹ ون, رائٹ.
عن النبأ العظیم، عن مطلب کیا، اس خبر کے بارے میں، نبا کسے کہتے ہیں، وہ خاص خبر، دا بریکنگ نیوز، دا بریکنگ نیوز مطلب ایک دم الرٹ ہونے والا نیوز، بریکنگ نیوز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بولے تھے، العظیم جو بہت بڑی ہے، اٹ ریفرز ٹو قیامت. اوکے، کون سی بات، کیا اس بڑے خبر کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، اس بڑے خبر کے بارے میں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. سو دس از واٹ اگین اٹ از ٹاکڈ اباؤٹ، کہ کون سی چیز، وہ ہاریفائڈ مطلب وہ ڈراؤنا، خوفناک، دردناک، وہ چیزوں کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے. کیا آر دے ٹاکنگ اباؤٹ دوز سیٹ آف تھنگس؟ This is what it has been addressed to کفار مکہ. دیکھیے الحمدللہ گرلز، جب آپ بیک گراؤنڈ جانتے ہیں نا، اس کے بعد آپ کو آیت سمجھنے آسان سے آسان ہو جائے گا. اور دوسری چیز، آئی ایکسپیکٹ یو آل لولی گرلز از واٹ، جب یہ کلاس ختم ہوگا آج کے پورے دن میں جتنی آیتیں ہم پڑھے ہیں نا، آپ معنی میں مت جائیں، جسٹ ٹرائی ٹو ریڈ اٹ آؤٹ، یو ول اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ دا آیت. مقصد یہ ہے کہ جب میں آیت پڑھوں گی، آیت کا معنی، اس کے پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ آف ریویلیشن، کون کس سے بات کر رہا ہے اور کس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، ایوری تھنگ ہیز ٹو کم ان یور مائنڈ ایز اے مائنڈ میپ. تو انشاءاللہ that mind map has to be there. That's why it is being beautifully designed and explained کہ پہلے 5 آیت کفار مکہ کو جواب دیا جا رہا ہے about قیامت. تو ابھی کیا ہے، فرسٹ کوشچن کیا تھا، اما یتساءلون، اما کس چیز کے بارے میں، یتساءلون سوال، سألہ مطلب سوال کرتے ہیں، واو نون وہ سب لوگ سوال کرتے ہیں، that is کفار مکہ. النبع العظیم، اس بڑے خبر کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور کفار مکہ مذاق اڑا رہے تھے، ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے، ڈینائی کر رہے تھے. از دیٹ امپورٹنٹ خبر؟ کیا وہ بریکنگ نیوز کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں؟ آیت نمبر 2 ٹاکس اباؤٹ. آیت نمبر 3 دیکھیں، الذی وہ جو، ہم اس میں، فیہ مختلفون، مختلفون ورڈ دیکھیں اختلاف، اختلاف ہے، اسی ہے نا سمجھنے کے لیے. الذی وہ جو، ہم اس میں، فیہ اس میں، مختلفون کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان لوگ قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جہاں پہ سب کا رائے الگ الگ ہے، اختلاف ہے، ان کے رائے میں اختلاف ہے. دیٹ مینس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں، that was the main topic, right, which I told you 30th para, the topics are all قیامت کے بارے میں ہی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں کہا گیا تھا، اگر کوشچن آئے گا آپ کے دماغ میں کہ جب قرآن شریف، لیکن جب آیتیں نازل ہوئے تھے مکی میں، توحید کے بارے میں کیوں قیامت کے بارے میں آیا ہے؟ کیونکہ جب تک وہ قیامت کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، توحید پر نہیں آئیں گے. جب اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے، اور ہم سب کو مرنا ہے، پھر اس رب کے پاس جانا ہے، جنت اور جہنم ہوگا، یہ سب برحق ہے، آخرت ہے. آخرت پر اگر وہ لوگ یقین کریں گے تبھی تو اللہ پر ایمان لائیں گے اور ایٹ دا سیم ٹائم نیک کام کریں گے. توحید پر اگر پہلا موضوع توحید رہے گا، سو دے ول سے ہم لوگ آخرت کو ہی نہیں مانیں گے، جنت کو ہی نہیں مانیں گے، جہنم نہیں ہم ایکسپٹ ہی نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے. تو میں توحید کا جب انٹروڈیوس کریں گے، ڈو دے بلیو ان دیٹ؟ نہیں نا. تو فار دیٹ ریزن انہیں ڈرایا جا رہا تھا، ڈانٹ اور ڈرایا جا رہا تھا اباؤٹ قیامت. وہ دن کیسا تھا؟ وہ دن جو ہے ہولناک دن ہے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اس سبجیکٹ کے بارے میں ہمیشہ اختلاف ہے. اختلاف از واٹ؟ ڈفرنس آف اوپینین. دیکھیے the group is be divided. مکہ میں جو ہے 2 گروپس ہے، ایک تو کافر ہے، کفار مکہ ہے، قریش لوگ ہے، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے صحابہ ان لوگ ہے. تو ایک از واٹ؟ بلیورز آف دا اکرنس، بلیورز جو مانتے ہیں کہ قیامت ہوگا. دوسرا سیٹ آف پیپل جو ہے جو ریجیکٹ کرتے ہیں یہ نہیں ہوگا. تو ان کے لیے یہ جواب ہے کہ یہ جو ہے برحق ہے اور یہ ضرور بضرور ہوگا. اوکے، الذی وہ جو، الذی جو ہے ٹاکس اباؤٹ واٹ؟ اٹ ٹاکس اباؤٹ قیامت. الذی وہ جو، ہم اس میں، فیہ اس خبر میں، وہ مختلفون اختلاف ہے. کس کے بارے میں؟ النبع العظیم، وہ بڑا خبر کے بارے میں اختلاف ہے. بڑا خبر کون سا ہے؟ قیامت. وہ بڑا خبر قیامت ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے، ڈفرنس اوپینین ان مکہ فرام کفار مکہ ایز ویل ایز فرام بلیورز.
اب یہ بولتے کیا ہے؟ کلا سیعلمون. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بولتے؟ ہرگز نہیں، ان قریب وہ ضرور جان لیں گے. دس از اے ویری ویری پاورفل وارننگ ٹو دا ڈسبیلیورز کہ یہ جو ہے کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. دیکھیں سیعلمون اگر آپ دیکھیں گے سین جب بھی آتا ہے فیوچر کا ہی آتا ہے. امیڈیٹلی اٹ از گوئنگ ٹو ہیو، ان قریب وہ ہو جائے گا. اٹس ویری سون امیڈیٹلی آئے گا. جب بھی کہیں بھی آپ آیتوں میں یہ دیکھیں گے یو شوڈ انڈرسٹینڈ ان قریب وہ ضرور بضرور آ جائے گا. اٹس ویری سون. اوکے، تو یہ 2 ٹائمز ریپیٹ ہوتا ہے. اور دے ول ڈسکور، یہ جان لیں گے. کس کو جان لیں گے؟ ضرور بضرور یہ جان لیں گے. کس کو؟ قیامت. قیامت ضرور بضرور جان لے گا. اٹ از ویری سون. یہ کب ہوگا؟ 2 ریزن ہے. یہ کب انسان پہچانے گا؟ اپون ہز ڈیتھ. جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کے لیے قیامت نازل ہو گیا، اس کے لیے قیامت کا دن آ گیا ہے. تو ایک قیامت تو جس دن انسان مرتا ہے، دوسرا قیامت جو ہے جو آخرت کا جو ہے جہاں پہ جو ہے پراپر قیامت نازل ہوتا ہے، سر پھونکا جاتا ہے. سو جو انسان وہ زمانے میں رہیں گے ان کے لیے سر رہے گا، اور آپ کے لیے میرے لیے جو ہے اٹ از گوئنگ ٹو بی ڈیتھ. وی ڈونٹ نو ڈیتھ ہوگا یا قیامت کا ہوگا، کیونکہ قیامت کے جو اسمال سائنس جو ہے آنا شروع ہو گئے ہیں بہت سارے. اب ٹائپس آف تھریٹ ان دا قرآن. قرآن شریف میں لوگوں کو دھمکایا جاتا تھا، ڈرایا جاتا تھا. قوموں کو کیا ڈرایا جاتا تھا؟ تھریٹ ٹو اے نیشن. قوم کو ڈرایا جاتا تھا کہ اگر تم اس آیتوں پہ ایمان نہیں لاؤ گے تمہیں ڈسٹروائے کر دیا جائے گا، تمہیں جو ہے نس و نابود کر دیا جائے گا، تمہارے قوم کو ہلاک کر دیا جائے گا. ویسے ہی ہوا ہے نا، قوم سمود، قوم ہود، یہ قوموں کو، قوم لوط، اوکے، یہ پورے قومے کو کیا کیے ہیں؟ ڈسٹروائے کر دیا گیا ہے. بیکاز دے وینٹ اگینسٹ اللہ سبحانہ وتعالی، دے وینٹ اگینسٹ دیئر نبی. دوسری چیز از واٹ ول ہیپن ٹو دا پیپل آف ججمنٹ ڈے. لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا، اس دن جس دن حساب کتاب ہوگا تمہاری حال کیا ہوگا جب تم قیامت کو ہی نہیں مانتے. تیسری چیز از واٹ تھریٹ آف ہیل. ہیل ان دا سینس جہنم کے بارے میں بول کر ڈرایا جاتا تھا. تو قرآن شریف میں ایک انسان کو ڈرانے کے لیے وارن کرنے کے لیے دیز آر دا 3 ways. ون از واٹ ڈسٹرائنگ دا نیشن وچ ہو چکا ہے. سیکنڈ چیز از ججمنٹ ڈے کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں یاد کرایا جاتا ہے، اور جہنم کے بارے میں یاد کرایا جاتا ہے. یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، دیکھیں آیت ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے. ڈیفینیٹلی وہ جان لیں گے جب قیامت آئے گا، اور قیامت بہت جلد آنے والا ہے. سیعلمون، ان قریب وہ بہت جلد جان لیں گے. دیکھیں یہاں تک آیت نمبر 5 ہو گیا ہے. 1 to 5 دس ٹاکس اباؤٹ قیامت. قیامت کا جو جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتا ہے کہ قیامت ضرور بضرور آنے والی ہے، اور وہ برحق ہے، آ کے ہی رہے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں سے جو ہے دا موضوع، دا ٹاپک چینج فرام ہیئر. آیت نمبر 6 to 16 جو ہے دے آر 11 ایگزامپلس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہیونس کو، آسمان کو، زمین کو، اور وہ سب چیزیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، ہر وہ چیز بنا سکتا ہے اور بنایا ہے. دس پرووز دیٹ ججمنٹ ڈے کین ہیپن. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں سب میں بنایا ہوں. جب میں یہ سب کر سکتا ہوں تو قیامت کیوں نہیں لا سکتا ہے؟ اب یہ کفار مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں میں ہی بنایا ہوں. آئی ایم دا اونر، آئی ایم دا ڈسپوزر، آئی ایم دا اونر آف دس ون. جب میں یہ سب ایگزامپلس کے ساتھ سمجھا رہے ہیں، کس کو؟ کفار مکہ کو، کہ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ زمین کو میں بنایا ہوں؟ ہر وہ باریکی اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرتے ہوئے کفار مکہ کو، انفیکٹ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہے آئی میڈ. ڈونٹ یو تھنک آئی کین ڈو قیامت یہ سب بنانے والا میں ہوں، تو کیا میں ڈسٹروائے نہیں کر سکتا؟ کیا اس کی قوت میں نہیں رکھ سکتا؟ جب میں انسان کو پیدا کر سکتا ہوں، کیا دوبارہ اس کو پیدا نہیں کروں گا؟ اس کو مار کے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا ہوں؟ I can do everything. So he gives about his things in this 11 examples. So آئیے جانیں گے یہ 11 examples کیا ہے. The 11 signs of Allah in heaven and earth. آسمان، وہی بولتے ہیں نا کہ آسمان اور زمین کو جو ہے آپ غور و فکر کریں، غور و فکر سے دیکھیں what it talks about. آسمان میں غور و فکر کریں، آسمان اور زمین میں غور و فکر کریں. Let us know what are the 11 signs which Allah subhanahu wa ta'ala has told us. پہلا سائن،
اب یہ دیکھیں آیت کو دیکھیں، علم، یہ جب علم آتا ہے اٹ از اگین کوشچننگ کے لیے آتا ہے، کیا نہیں، نجعلی، ہم نے بنایا، دیکھیں نجعل، نجعل، نجعل مطلب کیا ہے، جعل مطلب ایک حالت سے دوسرے حالت کو بدلنا، ایک حالت سے دوسرے حالت کو بدلنے کو جعل کہتے ہیں۔ نون جب آ رہا ہے تو مطلب ہم بنائے، تو کیا ہم نے نہیں بنایا الارض، زمین کو، مہادا، بچھونا، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے تمہارے لیے جو زمین ہے، زمین کو بچھونا کی طرح بنایا ہوں، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ ڈونٹ یو سی دس ون، ڈونٹ یو بلیو ان دس ون؟ تو اللہ تعالیٰ ڈانٹتے ہوئے سمجھاتے جا رہے کفار مکہ کو کہ آسمان جو زمین جو ہے یہ بچھونا ہے، کس کے لیے؟ آپ کے لیے اور میرے لیے۔ جب میں یہ چیز بنا سکتا ہوں، کیا میں قیامت کا دن لا نہیں سکتا؟ قیامت کے دن واپس لوگوں کو اٹھا نہیں سکتا؟ سو دیٹ از واٹ اٹ از اگین ٹاکنگ اباؤٹ۔ اب یہاں پہ دیکھیں گے آپ کے لیے اور میرے لیے، فار اس، آپ کے لیے اور میرے لیے غور و فکر کا یہ چیز یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین بنایا ہے، امیجن یور سیلف گرلز، زمین کے نیچے اتنی سارے چیزیں ہیں، وی ڈونٹ نو، دے آر لاواز، لاوا کہاں پہ رہتا ہے؟ زمین کے نیچے لاوا سے ابلتا ہوا آگ جیسا ہے، دے آر سو مینی کیمیکلس ان اٹ، جہاں پہ وچ از ناٹ سوٹیبل فار اس، کیمیکلس ہیں، لاوا ہے، بہت دردناک خوفناک چیزیں ہیں زمین کے نیچے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اتنے سارے جانور، ڈسٹروائے کرنے والے جانور ان دا سینس کیڑے مکوڑے، ہر وہ چیز ہے۔ سو ڈو یو تھنک دیٹ اٹ از اے سیف پلیس؟ اللہ تعالیٰ کیا زبردست وے میں آسمان زمین بنایا ہے کہ زمین کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپ اینڈ ڈاؤن نہیں بنایا ہے، فرش کے جیسا بنا دیا، کلین فرش کے جیسا بنایا ہے، جہاں پہ کیوں انسان آرام سے اپنی زندگی جی سکیں۔ سو آسمان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ارتھ دیا ہے، زمین دیا ہے، اٹ از اے بگیسٹ بلیسنگ۔ جب بھی آپ لوگ زمین میں چلتے ہیں اس رب کو یاد کریں، جب دیکھتے ہیں نا آپ غور سے دیکھیں گے وہ بھی عبادت ہے گرلس، یو آر بین ریوارڈیڈ وین یو سی زمین، یا رب تو نے زمین کو کیا زبردست بنایا ہے، کتنا سکون سے لوگ چلتے ہیں، کتنا سکون سے لوگ سوتے ہیں، کتنا سکون سے لوگ کھاتے پیتے، پوری زندگی ان کے لیے ایوری تھنگ یو میڈ۔ تو انسان کو بنایا ہے، انسان کو کیا کیا چیزیں ضرورت ہے اس حساب سے جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بنایا ہے۔ سو زمین کو دیکھ کر آپ اور میں غور و فکر کریں گے کہ سبحان اللہ، ہاؤ بیوٹیفلی یو میڈ زمین فار اس یا رب، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح جو ہے دا سیکنڈ ایگزامپل اللہ سبحانہ وتعالی دیتا ہے، والجبال اوتادا، والجبال، جبل رحمان، پتا ہے نا آپ لوگ کو، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، جبال از واٹ اگین پلورل آف پہاڑ، والجبال، اور پہاڑوں کو کیا بنایا ہے؟ اوتادا، میخیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اگرچہ زمین پہ ماؤنٹینز نہیں رہیں گے تو زمین جو ہے ہل جائے گی، اٹ کین ناٹ اسٹے۔ ابھی یہاں پہ زمین نہیں ہلتی ہے، کیوں نہیں ہلتی ہے؟ سائنٹیفک ریزن بھی یہی ہے، اگر آپ دیکھیں گے زمین اس لیے نہیں ہلتی ہے مینلی بیکاز ہر وہ جگہ میخیں لگا دیے گئے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک ٹینٹ ہے آپ کے پاس، اگر آپ ٹینٹ کو زمین کے اوپر رکھنا ہے تو کریں گے کہ آپ چاروں طرف جو ہے ایک کیل لے کر ٹھوکتے ہیں، سو دیٹ وہ کیل جو نیچے جا کے سپورٹ کرتا ہے، کیل ٹھوکتے ہیں چاروں طرف، سو دیٹ وہ کیل کی وجہ سے ٹینٹ ہلے گا نہیں۔ اسی طرح زمین نہیں ہلنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتے کیا ہے؟ ماؤنٹینز کو بنائے ہیں کیل کی طرح۔ If you just see, I have taken the example of iceberg actually۔ اگر آپ آسمان دیکھیں، کیونکہ دیکھیں پہاڑ کے نیچے کا حصہ ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن آئس برگ کا تو دیکھ سکتے ہیں۔ آئس برگ از اگین مور لائک ماؤنٹین۔ اگر آپ ماؤنٹین کا دیکھیں گے اوپر تھوڑا ہی دکھائی دے رہا ہے، لیکن اندر جو ہے یہ کیل ہے، یہ کیل کتنا اسٹرانگلی اندر جا کے بیٹھا ہے، دیکھیں کتنا اسٹرانگلی اندر بیٹھا ہے۔ اس لیے تو زمین جو ہے ہلتی نہیں ہے ہر جگہ۔ اب آپ کا ہوم ورک یہ رہے گا، when you see آسمان کو، جب بھی زمین کو دیکھیں گے، زمین کو ایک الگ نظرے سے، یا اللہ مجھے تو نے زمین جو ہے بچھونے کی طرح بنایا ہے، اٹ از سو نائس، اٹ سو کمفرٹیبل، میں چل سکتی ہوں، کر سکتی ہوں، اس میں کچھ یہ ایسا نہیں ہے کہ میرا ہاتھ پیر جلیں یا مجھے انیزی ہو یا میں ڈر جاؤں، اندر کے ہولنا کیا ہے وہ سب چھپا دیا ہے، سو دیٹ میں سکون سے رہ سکوں۔ وی ڈونٹ نو واٹ آل تھنگس آر دیئر انسائڈ ارتھ،
اللہ تعالیٰ ہر چیز وہ چھپا کر ہمیں سکون کی لائف دے رہا ہے. سبحان اللہ، وہ بھی ایک نعمت ہے. سائنس آف ماؤنٹین، اگر ماؤنٹین نہیں رہا گا تو کیا ہوگا؟ زمین ہل جائے گی. ہل جائے گی تو کیا تم سکون سے رہ سکتے ہو؟ تو میں نے تمہارے لیے پہاڑ جو بنایا ہوں میخوں کی طرح. کس کے لیے میخوں کی طرح؟ وہ زمین نہیں ہلنے کے لیے، اس کے لیے میخوں کی طرح بنایا ہوں، جہاں پہ تم آرام سے چل سکتے ہو، بلڈنگز بن سکتے ہو، اپنا نباتات گرو کر سکتے ہو، اپنی زندگی جی سکتے ہو. سبحان اللہ. سو جب بھی آپ بلڈنگز کو دیکھیں گے یو ول سی ان اے ڈفرینٹ نظریہ. سبحان اللہ. دا نیکسٹ، اب جو نیکسٹ چیز اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اگین یو دا سیم تھنگ، قرآن شریف میں اور دو جگہ بھی آتا ہے. واٹ اٹ ٹاکس از دیٹ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ماؤنٹینس کو بنایا ہوں. میں نے کیا ہے؟ مطلب مطلب میں کیا کیا ہوں؟ پہاڑوں کو جو ہے، زمین کے اوپر پہاڑوں کو بنایا ہوں. کیوں بنایا ہوں؟ تاکہ تم وہاں سے جا سکو اور راستہ تلاش کر سکو. سو فار یو، فار دا ویز، راستے بنانے کے لیے میں تمہارے لیے پہاڑ بنایا ہوں. دوسرا چیز از واٹ؟ ماؤنٹینس کو اللہ تعالیٰ بنایا ہے، ہر وہ جگہ ماؤنٹینس اینڈ ریورس کو بھی میں بنایا ہوں. تو تین چیزیں ہیں. ایک چیز کیا ہے؟ کیل کی طرح ٹھوکا گیا ہے سو دیٹ زمین نہیں ہلے گی. دوسرا جو ہے راستوں کے لیے آسان ہوگا. ویلیز بنتے نا، ویلیز راستہ بناتا ہے. اگرچہ راستہ، اگر اللہ تعالیٰ ماؤنٹین کو اگر آپ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ انسٹیڈ آف لائک دس اسکوائر بنائے گا. اگر اسکوائر جیسا بنائے گا، پورے اسکوائرس رہیں گے ماؤنٹین، تو بارش جب ہوگی تو نیچے نہیں آئے گا نا، اوپر ہی رہ جائے گا. اگر ایسا رہے گا، ٹرائنگل کے شیپ میں رہے گا، تو بارش آئے گی تو پانی نیچے آئے گا. نیچے آئے گا تو انسان کے لیے پانی آسانی سے ملے گا، رائٹ. دوسری چیز جو ہے، اگر یہ ماؤنٹین اسکوائر کے جیسا ہے، سو دیٹ مینس یو ڈونٹ ہیو پلیس ٹو واک. اب یہاں پہ یہ ویلیز ہے، دیکھیں ایک ویلی ہے، ایک ماؤنٹین، پھر دوسرا ماؤنٹین، یہ دونوں کے بیچ میں ویلی ہے نا، تو یہ راستہ بن رہا ہے نا لوگوں کو جانے کے لیے. ماؤنٹینس ایسا رہنے سے کیا ہے؟ راستہ بھی بنتا ہے لوگوں کو جانے کے لیے. ٹھیک ہے. دس از آلسو سر ایچ اینڈ ایوری تھنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنایا، اور کتنا خوبصورت وے میں ہی از ایکسپلیننگ اس. سبحان اللہ. اور the next آیت دیکھیں، تھرڈ ایگزامپل، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور خلق مطلب میں نے پیدا کیا. کیا پیدا کیا ہے؟ میں نے پیدا کیا ازواجا، جوڑوں میں. تم سب کو میں نے جوڑوں میں پیدا کیا ہے. and we created you in pairs. اب یہ چیز جو ہے غور کرنے کی بات ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک عورت اور مرد کو پیدا کرتا ہے، میجر ریزن از وائی کہ آپ لوگ جو ہے شادی کریں گے، نکاح کریں گے، حلال طریقے سے رہیں گے اور بچے پیدا کریں گے، جنریشنز کو آگے بڑھائیں گے اور امت کو آگے بڑھائیں گے، جنریشنز کو آگے بڑھائیں گے. پہلی چیز ہسبینڈ اینڈ وائف کو بنانے کا مین مقصد از واٹ؟ شادی. دین اس کے بعد اولاد یہ بنائیں گے، مطلب جنریشنز کو بڑھائیں گے. دوسری چیز، میاں بیوی میں جو ہے آپ ایک دوسرے کے لیے کمفرٹ بنے اور راحت بنے. رحمت اللہ تعالیٰ دے گا آپ دونوں کے رشتے میں، کمفرٹ اور راحت رہے. جب شوہر بیوی کو دیکھائے گا تو اس کو کمفرٹ بھی محسوس ہونا ہے، راحت بھی محسوس ہونا ہے. اسی طرح جو ہے wife, when she sees husband, she should feel that comfort, because the way he takes care of you, the way he cares you, he loves you, he cares you, he provides you and he does everything for you. وہ comfort بھی ضروری ہے اور mental peace یہ بھی ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کا نکاح کو ہی جائز قرار دیا ہے، نہ کہ مرد اور مرد جو لوط علیہ السلام میں ہوتا ہے. سو دیٹ از اگین وہ قوم میں عذاب آ کے ڈسٹروائے ہو گیا ہے. ابھی آج کے زمانے میں لڑکا لڑکا کرتے ہیں وچ از حرام. اسی طرح لڑکی لڑکی نکاحیں کرتے ہیں، دیٹ از اگین حرام. اللہ تعالیٰ کیا نظام کیسا بنایا ہے اللہ تعالیٰ کہ مرد اور عورت، نکاح کے لیے مرد کے لیے عورت ہی حلال ہے، نہ کہ مرد. عورت کے لیے نکاح کے لیے مرد ہی حلال ہے. سو دس از این آیت دیٹ سیز دیٹ آئی میڈ یو پیپل ان پیئرس. ٹھیک ہے. اب دا سیم سملر آیت ہی آپ کو دوسرے سوروں میں بھی ملتا ہے. اٹ سیز دیٹ اینڈ آف سائنس، اللہ کے نشانیوں میں، آیتن مطلب کہ نشانیاں ہیں. اوکے. قونی نشانیاں اور شرعی، دو نشانیاں ہیں. تو نشانیوں میں نے تمہیں کیا کیا ہوں؟ ایک دوسرے کو بنایا ہوں. اوکے. کیوں بنایا ہوں؟ ٹو فائنڈ کمفرٹس ود دم، ایک دوسرے سے راحت محسوس کرے. اور تم دونوں کے بیچ میں کون سی چیز میں ڈالا ہوں؟ محبت اور رحمت.
محبت اور رحم تم دونوں کے دلوں میں رہے گا. ایک دیکھیں آپ دونوں جو ہے ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے بچپن سے نہیں ہے. سو وی لو آور بردرز سسٹرز. وائی؟ بیکاز بچپن سے ہم لوگ ساتھ میں ہیں. وی نو دیٹ پرسن. بچپن سے ساتھ ہے اپنے, بیکاز یہ ہمارے ہی پیرنٹس کے ہی ہے. وی شیئر دا سیم پیرنٹ. تو وی ہیو دیٹ لو اینڈ افیکشن. وی کیئر. وی آر ویری کائنڈ ٹو دیم اینڈ آل. اسی طرح ماں باپ کے دا مومنٹ یو آر میرڈ. میرج کب ہوتا ہے؟ جوانی میں ہوتا ہے. جوانی میں ایک انسان سے شادی ہوتی ہے, امیڈیٹلی ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ انسان بیکمس دا ورلڈ فار یو. دیر شوڈ بی سم میجک نا. دیر شوڈ بی سم تھنگ ہیپننگ بٹوین. وہ رشتہ جب نکاح جب ہو جاتا ہے, وہ نکاح اتنا پاورفل بنا دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ایک اجنبی آپ کے لیے اتنا اپنا ہو جاتا ہے ایک دن میں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ فار ایئرس. ایک دن میں. کیا ایک دن میں کیا اپنے آپ کو کسی کو دے سکتے ہیں؟ کین وی ڈو اٹ ان دس وے؟ کیا ابھی سوچا ہے؟ ایک اسٹرینجر ہے, آپ ایک دوست سے مل رہے, ایک اجنبی ہے یا دوست ہے یا کامن فرینڈ ہے, تو ایک اچھا بہت اچھا پرسن, نیک انسان ہے, آپ وہ انسان کے ساتھ رہیں گے. کین وی ہیو دیٹ سیٹ آف ہسبینڈ ریلیشن شپ؟ دیٹ کین وی ایور تھنک آف دیٹ؟ نہیں نا. وہ جذبات نہیں آتے ہیں, وہ محبت نہیں آتی ہے دل میں. محبت رہتی ہے لیکن وہ لیول آف محبت اینڈ اعتبار نہیں آتا ہے. دا مومنٹ نکاح میں بن جاتا ہے, وہ حلال بن جاتا ہے آپ کے لیے, وہ حلال بن جاتا ہے, تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم دونوں کے دلوں میں محبت اور رحمت ڈال دوں گا. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. مودتن مطلب ودو ہے, مطلب کیا ہے؟ محبت, شدید محبت. وہ رحمت, آپ دونوں کے لیے رحمت. جب ہم لوگ اپنے ہسبینڈ کو دیکھتے ہیں ہمیں محبت آتی ہے, کبھی غصہ بھی آتا ہے, محبت کرتے ہیں. بیس از واٹ محبت رہتا ہے, ٹرسٹ از دیر. اینڈ دے سیڈ رحمت, وی آر کائنڈ ٹو ہم, وی آر کائنڈ اینڈ دے آر کائنڈ. ہم لوگ غلطیاں بہت سارے کرتے ہیں, پھر بھی اپنے ہسبینڈ جو ہے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, معاف کرتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اچھا چلو بھائی ہو گیا ہے, پھر اگین رجوع کر لیتے ہیں, لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, پھر اگین دے ول کم بیک دا نیکسٹ ڈے. وہ کہاں سے ہوتا ہے یہ لیول آف معافی؟ ہم لوگ کسی اور کو نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہسبینڈ وائف میں وہ کیا چیز ہے, وہ چیز ہے جہاں پہ ہم ایک دوسرے کو محبت بھی کرتے ہیں, معاف بھی کرتے ہیں, جھگڑا بھی کرتے ہیں, پھر اگین جب روتے ہیں ایک دم سے یو ول ہگ ایچ ادر, یو ول ٹاک ٹو ایچ ادر, ایک دم ان کے پاس جا کے رونا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ وائی؟ کیونکہ دا مومنٹ آپ دونوں نکاح میں بن جاتے ہیں, جو حلال بن جاتا ہے, اللہ کی رحمت, اس کا وعدہ ہے وہ رحمت اینڈ کائنڈنس وہ ڈالے گا. دیٹ از وائی ون دا مومنٹ شادی ہونے کے دیر ہی ایک ہی دن میں جو ہے وہ اجنبی آدمی اپنا بن جاتا ہے, جسٹ بائی ورڈ آف نکاح. صرف نکاح میں یہ نہیں ہے, نکاح کے ساتھ جو اللہ کا وعدہ ہے رحمت اور کائنڈنس, رحمت اور محبت, یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے. سبحان اللہ. اس پہ غور و فکر کریں آپ. The next one, the fourth example, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَةً سُبَاتًا. وَجَعَلْنَا, جعلہ مطلب ایک حالت سے دوسرے حالت کو کہتے ہیں, نا مطلب ہم نے, اور بنایا, واو کہتے ہیں ہم, اینڈ, اور وَجَعَلْنَا, اور بنایا ہم نے, کیا بنا ہے؟ نَوْمَكُمْ, تمہاری نوم. نوم کسے کہتے ہیں؟ نیند کو کہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے سورۃ آیت الکرسی میں بھی ولا نوم آتا ہے نا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. نوم کا میننگ کیا ہے؟ نیند. سو جب آپ یہ سورہ پڑھیں گے نا تو دماغ میں رکھیں کہ یہ نوم جب آ رہا ہے تو دیٹ مینس نیند کو کہتے ہیں. کم مطلب تم سب, اوکے, کم کا مطلب کیا ہے؟ تم سب. وجعلنا, اور بنایا ہم نے, نومکم, نیند, تمہاری نیند کو کیا بنایا ہوں؟ سباتا, آرام کا ذریعہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نیند جو ہے اٹ از سچ اے امپورٹنٹ. کبھی ہم لوگ سوچے ہیں کیا اللہ کیا زبردست, اگر تو نیند نہیں دیا تو میں اتنا فریش نہیں ہوتی ہوں. کبھی سوچے ہیں ہم لوگ؟ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز پہ غور کرے. تو جب آپ غور کریں گے اس رب پر یقین بڑھے گا اور شکر گزاری اسٹارٹ ہوگی, اور عبادت کا جو مزہ ہے نا, کثرت سے آپ عبادت بھی کرنا اسٹارٹ کریں گے. سو ایوری تھنگ از انٹر ریلیٹڈ. سو ہی فرسٹ چیز از واٹ اللہ تعالیٰ بولتے, آپ کی آنکھیں کھول کے دیکھو, آنکھوں سے دیکھو, آپ کا دل کھول کر دیکھو, دماغ کھول کر دیکھو کہ میں نے تمہارے لیے یہ سب کیا ہے. جب میں یہ سب کر سکتا ہوں, کیا میں قیامت نہیں کر سکتا؟ اس پہ غور و فکر کریں, کیوں بنایا ہوں میں. سبحان اللہ. نیند جو ہے سب سے بہترین گفٹ ہے. جب انسان کو نیند نہیں رہتی, the whole day he will not be active. The same time اللہ تعالیٰ نیند کس لیے بنایا ہے؟
to rest. اللہ تعالیٰ صرف انسان کے لیے نہیں، پورے دنیا میں جتنے بھی creatures جو بنایا ہے، جتنے بھی مخلوق بنایا ہے، سب کے لیے یونیورسلی نائٹ از ٹو ٹیک ریسٹ، اٹ از ٹو سلیپ، کیونکہ پورا دن ہارڈ ورک کرنے کے بعد سلیپ. اور ایک دوسری بات، قرآن شریف اگر آپ دیکھیں گے، سائنٹیفک وے میں بھی اگر آپ دیکھیں گے، جسم جو ہے دا ہول سیٹ آف ڈے جب ہم لوگ کام کرتے ہیں نا، اپنے جتنے بھی جسم میں ٹیشوز ہے نا، اٹ بریکس، ٹیشوز جو ہے بریک اپ ہو جاتے ہیں. ہم زیادہ ہم لوگ کام کرتے ہیں، یا وین وی اسٹینڈ اور وی آر واکنگ اور گھر کے کام کریں، آپ کے ہاتھ میں کبھی درد ہوتا ہے، پیر میں کبھی درد ہوتا ہے، کمر میں درد یہ درد ہوتا ہے بیکاز یو آر کنٹینیوسلی ورکنگ. آپ کنٹینیوسلی جب آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں نا، یو ول گیٹ آل سارٹ آف پینس اینڈ ایوری تھنگ. بٹ اگر آپ یقین نہیں کرتے، اٹ از اے میجیکل تھنگ دیٹ ہیپنس. ناؤ آئی ول ٹیل یو دا میجک دیٹ ہیپنس. سبحان اللہ. وہ کون سی وہ چیز ہے جو میں جسم کو کچھ نہیں لگا رہی ہوں، آج میں کام کی ہوں، آج دعوت تھی گھر پہ، خوب میں کام کی ہوں، بہت محنت کی ہوں. بہت محنت کرنے کے بعد the next step is what, when I did so much محنت کرنے کے بعد میں جب سو گئی، سونے کے بعد جب میں صبح اٹھائی، when I get up، میرا جسم جو ہے ایک دم فریش ہے. کیوں؟ کیا ہوا ہے جسم کے اندر؟ we don't know. نہ آپ نہ میں جانتے ہیں. دوسری چیز، میرے پیروں میں جو درد تھا وہ درد غائب ہو گیا ہے، میرے سر میں جو درد تھا وہ غائب ہو گیا ہے، میرے آنکھیں جو جل رہے تھے وہ غائب ہو گیا ہے، اور میرا پورا جسم ایک دم ایکٹیو ہے. میرا موڈ جو آف تھا یا میرا موڈ بہت ٹائرنگ تھا وہ پورا ایک دم غائب ہو گیا ہے. کیا وہ چیز وہی جسم ہے؟ وہی جسم ہے. آپ صرف آنکھیں بند کریں، جسم کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کیا میجیکل میکانزم رکھا ہے، جہاں پہ رات میں ایک حالت میں تھی، بہت ہی بری حالت میں تھی، صبح میں جب اٹھی ایک دم فریش، ایک دم ایکٹیو، ایک دم ہیپی، ایک دم ایک دم پرفیکٹلی فائن ہوں میں. کیا وہ چیز ہو رہا ہے؟ واٹ از دا میکانزم دیٹ از ہیپننگ؟ واٹ از دا میجیکل تھنگ دیٹ از ہیپننگ؟ جب رات اور دن کے بیچ میں ہوتا کیا ہے؟ میرے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کیا چیز بنایا ہے؟ سبحان اللہ. کیا کبھی غور کیے ہیں؟ کیا ہم لوگ کبھی اس کے بارے میں سوچے بھی ہیں؟ غور کریں گے، غور کریں اور اس رب کا شکر ادا کریں. سونے کے بعد، سونے سے پہلے اور سونے کے بعد میک شیور دیٹ یو تھینک دیٹ لارڈ ہو میڈ آل دیس تھنگس. ایکچولی اپنے جسم میں جو ہے وی ہیو ٹیشوز، وی سی ایز ٹیشوز دیٹ ریپیئر آور باڈی. ریپیئرنگ ٹیشوز رہتے ہیں، وہ دن میں کام نہیں کرتے، دے ویٹ فار دا باڈی ٹو ریسٹ. جب باڈی ریسٹنگ حالت میں رہتا ہے تو ریپیئرنگ ٹیشوز کیا کرتے ہیں؟ اٹ ریپیئرز. اوکے، ایک میکانزم رہتا ہے جہاں پہ ٹیشوز کو پورا ریپیئر کرتا ہے. ریپیئر مطلب اس کو انرجی دیتا ہے، پورے جسم پہ جا کے کہ کہاں 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 فالٹ ہے وہاں وہاں انرجی دینا شروع کر دیتا ہے. تو وی گیٹ گڈ سلیپ، مطلب ہم لوگ نیند کے حالت میں رہتے ہیں. when the body is sleeping، the body جب سوتا ہے، جسم سو رہا ہے، لیکن اندر کے جو آرگنس ہے، اندر کی چیزیں جو ہے، the mechanism starts working very fast. ہر وہ چیز سیٹ اپ کرنا ہے پورا، کیونکہ صبح میں اس کو نکلنا ہے تو پورا سیٹ اپ. جس طرح گاڑی ہم لوگ رکھتے ہیں نا، تو اس کو کلیننگ کرنا، گیراج میں رکھے تو پورا صاف صفائی کر کے ریڈی ٹو موو کے جیسا ہوتا ہے. تو پورا جسم کو جو جو چیزیں ریکوائرڈ ہے، اسی طرح انرجی، قوت، ریکوائرمنٹ، ہر چیز پرفیکٹ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اٹھا دیتا ہے. سبحان اللہ. سو سلیپ از اے بلیسنگ اینڈ اٹ آلسو سیز دیٹ سلیپ جو ہے، نیند ہے، موت کی بہن ہے، کیونکہ جب انسان سوتا ہے وہ موت کی حالت میں رہے جیسا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. سو دس از another beautiful one and I want you all to think about that one. یا اللہ میرا اتنا ایکٹیو ہو گیا، میرا جسم کتنا اچھا لگ رہا ہے، محسوس کرے اور رب کا شکر ادا کرے. The next one جو ہے, the fifth example, وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا, اور بنایا ہم نے رات, تمہارے لیے رات بنائی. کیا امیزنگ ہے رات. اگر رات نے لباس کی طرح بنایا ہوں, لباس مطلب it covered. What is the role of a لباس؟ لباس کرتا کیا ہے؟ لباس ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے, لباس ہمیں کمفرٹ دیتا ہے, لباس ہمیں سکون دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھیں, دن میں جو ہم لوگ سوتے ہیں نا, اتنا مزہ نہیں آتا جو رات کی نیند میں رہتا ہے. دن کی نیند میں اگر آپ سوئیں گے, آپ کا جسم ٹائرڈ ہے, آپ سوئیں گے, پھر بھی آپ کو وہ ٹائرڈ نہیں جائے گا. دن میں 3 گھنٹے آپ سوئے ہیں, رات میں 3-4 گھنٹے سوئے ہیں. اگر آپ 2 نیندوں کو ڈیفائن کریں گے, رات کی جو نیند ہے اور اٹھیں گے, اس کا فریشنس از ڈفرینٹ. اور وہ دن میں جتنا بھی سوؤں گی, مجھے وہ فریشنس نہیں آئے گا. کیوں؟
کیوں؟ بیکاز the mechanism works only at night. اس کا ہر چیز کا وقت بنایا، اندر کے جسم کا جتنا بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ has beautifully ڈیزائن in such a way کہ یہ ٹائم پہ یہ کام یہ ٹائم پہ ہی کرنا ہے. جب اللہ تعالیٰ خود دینا ہر ایک چیز کو ڈیفائن کیا ہے کہ رات جو ہے رات کو ہی آئے گی، سن سیٹ رات کو ہی ہوگا، سن سیٹ cannot happen in the morning. تو ہر چیز کے لیے جتنا جیسا دیا ہے سب لوگ وہی فالو کر رہے سوائے انسان کے. پوری مخلوق جو ہے فالوز اللہ سوائے انسان کے. So that is something that we need to think. The sign in the night. تو رات اللہ تعالیٰ دیا ہے. اگر رات نہیں ہے تو انسان اندھیرا ہے تو سکون سے سو سکتا ہے، اندھیرا نہیں ہے تو کیا وہ سکون ملے گا؟ ایون ایٹ ہوم آلسو اگر آپ غور کریں گے، ایٹ ہوم آلسو لائٹس آن ہے، جب آپ سونے جا رہے ہیں تو بچوں کو کیا بولتے ہیں؟ لائٹس آف کرو مجھے سونا ہے. لائٹس آف کرو مطلب کیا آپ کہتے کیا ہے؟ تو آپ بولتے اس کو رات کا اندھیرا کر دو مجھے نیند آرام سے آئے گی. تو اللہ تعالیٰ جسم کو بھی ایسا ٹرین کیا ہے، بنایا ہے کہ رات رہے گی تو سکون سے سوئے گا انسان. پہلے زمانے میں لوگ یہ نہیں تھا نا، گھر یہ سب نہیں تھا، دے یوزڈ ٹو سلیپ آؤٹ سائڈ، تو ان کے لیے دن میں محنت کرتے تھے اور راتوں میں. اب وہ لوگ جو ہے نا صحابہ، پورے تابعین تابعین صحابہ، وہ لوگ کیا کرتے تھے جب سوتے تھے نا سکون سے سوتے تھے، کیونکہ رات بھر محنت کیے تھے، پورا جسم درد ہو رہا تھا، پیر درد، جسم درد ہو رہا ہے، ہر وہ کام وونس رہتے، ہر وہ چیز جب وہ سو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا باڈی کو ہیل کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ الجبار ہے. اللہ کا جبار مطلب کیا ہے؟ زبردست، جبر والا ہے. دیر آر ٹو میننگس ان دیٹ. جبار مطلب جبر کرنے والا. دوسری چیز ہے واٹ از نا اٹ مینس دا بروکن تھنگس، مطلب ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے والا ہے جبار کا میننگ. دیٹ از واٹ اللہ تعالیٰ جب ہمارا جسم ٹوٹ جاتا ہے پورے دن میں کام کر کے اس چیز کو جوڑتا ہے، وہ رب. ہی از کالڈ ایز الجبار. سبحان اللہ. So that's why اللہ تعالیٰ has given us night، جہاں پہ آپ فل تھک جاتے ہیں اور سکون سے سو سکتے ہیں. سو انوائرمنٹ، وہ ماحول بناتا ہے وہ رب. کیا اس رب کا شکر ادا نہیں کریں گے جو اتنا کچھ ہمارے لیے دیا ہے؟ کائنات پہ غور و فکر کریں گے. That's very important. The next important thing جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. اب یہی چیز کا قرآن شریف میں 2 جگہ آیتیں آتے ہیں. He is the one who has made the night for you. رات کس لیے بنایا ہے؟ ریسٹ کرنے کے لیے. اور دن بنایا ہے کام کرنے کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ ڈیفائن کیا ہے کہ دن میں آپ کام کریں گے، رات میں جو ہے آپ سوئیں گے. اس کا الٹ نہیں کر سکتا انسان. کیا ہم لوگ نائٹ شفٹس نہیں کرتے ہیں؟ راتوں میں جاگنا، دن میں سونا، which is not good for health. اللہ تعالیٰ خود ہمارا ٹائم ٹیبل دے دیا ہے کہ دن میں تم لوگ کام کرو گے اور رات میں سو گے. تو جو دیا جاتا ہے اس پہ اگر ہم لوگ عمل کریں گے we'll be healthy, we'll be happy. اپنا جو برینس ہے نا it works properly, everything will come into a proper place. بیکاز اللہ تعالیٰ رات دیا ہے سونے کے لیے. لیکن ہم لوگ کرتے ہیں کیا ہے؟ رات جاگتے ہیں، تھوڑے لوگ پارٹیز کرتے ہیں، تھوڑے لوگ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، تھوڑے لوگ موویز میں رہتے ہیں، تھوڑے لوگ جو ہے جاب کرتے ہیں، نائٹ شفٹس کرتے ہیں، پیسہ زیادہ ملے گا فار دیٹ نائٹ. اور پتہ ہے نائٹ شفٹس بولتے ہیں تو راتوں میں جو برائیوں کا دروازے راتوں میں کھلتا ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے بولتا ہے کہ شام ہو گیا تو آپ واپس گھر آ جاؤ. پورے لوگ ایون چرندے پرندے بھی واپس گھر آ جاتے ہیں. سب لوگ گھر آ جاؤ اور سکون کی نیند اور بی وتھ یور فیملی. راتوں کو اللہ تعالیٰ ڈزنٹ ایڈوائز کہ آپ گھومو کرو اور یہاں وہاں یہ کرو، بیکاز رات از اگین ٹائم ویئر لوگ برائیوں کو شروع کرتے ہیں. دن میں برائیاں نہیں کرتے بیکاز اٹ از ڈے لائٹ. رات میں چاہے چوری رات میں ہوتی ہے، دن میں نہیں ہوتا ہے. چوری رات میں ہوتی ہے، کسی کا برا کرنا رات میں ہوتا ہے، کسی کے گھر میں ٹاکا ڈالنا رات میں ہوتا ہے، کسی کو اغوا کرنا رات میں ہوتا ہے، کسی کو کچھ بھی برا کام کرنا رات میں ہوتا ہے. اگر کوئی لڑکا لڑکی کو چھیڑنا ہے تو رات میں کرتا ہے. ہر چیز رات کو کیوں پریفر کرتا ہے؟ بیکاز رات اندھیرا ہے، کوئی بھی نہیں، سب لوگ اپنے گھروں میں آرام کر، بیکاز رات از فار ریسٹ. تو وہ ٹائم میں وی آر گوئنگ اگینسٹ نیچر. اب جو اگینسٹ جو اللہ تعالیٰ بنائے ہیں اس کے اگینسٹ جا کے ہم لوگ کریں گے، نقصان ہی نقصان ہوگا. تو اٹ از ویری امپورٹینٹ. اللہ تعالیٰ رات ریسٹ کے دیا ہے تو اس کے لیے ہی ہم لوگ یوز کریں گے، نہ کہ وہ رات ہیز ٹو بی یوز فار اینی ادر
purpose. और रात से बाहर जाना हो, ये सब चीजें बचे, because it is not again a good thing. Health wise also is not good thing. At the same time, as a person के लिए भी it is not safe. Health wise, safety wise, in all अल्लाह ताला खुद बना रहा है ना. तुम सेफ रहोगे, सुकून में रहोगे, फैमिली के साथ रहोगे, आसानी से रहोगे, और तुम सो जाओ आराम से, खाओ पियो सो जाओ. He is not putting up any restriction. He is a well wisher ना. अल्लाह ताला हमारे लिए खैर खा है, खैर ही खैर देते जा रहा है, और हम लोग हैं जो उसको उलट पुलट करने की कोशिश करते हैं. So we have to be very careful. The next example. वजअलना नहारा मआशा, और जअला मतलब क्या है, बनाया हमने. अन्नहारा, नहार मतलब दिन को कहते हैं, मआशा कमाने का वक्त, मतलब रोजी रोटी कमाने के लिए तुम्हें दिन दिया हूँ. अल्लाह ताला बोल दिया है यहाँ पे, तुम्हें दिन में करने का काम का है, दिन में जो है कमाई के लिए निकल जाओ. अगर आप देखेंगे फजर के टाइम में ही पूरे बर्ड्स जो है निकल जाते हैं, रोजी रोटी के लिए निकल जाते हैं. they run for रोजी रोटी. अर्ली सनराइज होता है, इमीडिएटली पूरे बर्ड्स, चरिंदे परिंदे, इवन जानवरों को देखो अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं. दे डोंट नो वेयर इट इज, बट वापस जब आते हैं पेट भर के आते हैं. अल्लाह ताला वही बोलते हैं ना, रिस्क देने वाला मैं हूँ, मेरे पर तवक्कल रखो. अब ये सब लोग को स्टोर्ड नहीं है, ये रिस्क उनको मालूम है अल्लाह ताला देने वाला है. दे जस्ट वेंट इट, रास्ते में अल्लाह ताला दे दिया है, खा पीकर पेट भर के वापस आते. वापस कब आते हैं? शाम में आते हैं वो लोग. ओके, दोपहर में नहीं, शाम में आते हैं, मगरिब से पहले आ जाते हैं. सो दैट इज द सेम निजाम इवन फॉर अस, कि हम लोग जो है अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जो इंसान निकलता है उसको बरकत नाजिल होती है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो इंसान, या अल्लाह सुबह के वक्त बरकत दे दे, सुबह के वक्त बरकत दे दे, तो दैट इज द वर्ड ही हैज यूज्ड. तो सुबह का वक्त जो इंसान, चाहे वो कुरान पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है, नमाजें पढ़ के जॉब के लिए निकल रहा है या काम के लिए निकल रहा है, कुछ भी अपने आप को सोता नहीं है अपने कामों में, तो वो वक्त बरकत वाला वक्त है, अर्ली मॉर्निंग्स. ठीक है, तो अब उसी तरह अल्लाह ताला क्या बोलता है कि मैं दिन दिया हूँ, शाइनिंग ब्राइट दिन दिया हूँ, जहाँ पे तुम अपना जिंदगी ये कर सको, खाना पीना सब ये कर सको. जो इट इज नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस, दोनों के लिए मैं दिया हूँ. तो दिन भी दिया है काम करने के लिए, और उसके लिए क्या चाहिए? सन चाहिए, सन, लाइट है, एनर्जी है, सन है, तो काम काज कर सकता है. और रात दिया हूँ, रात अंधेरा दिया हूँ, जहाँ पे तुम आराम से सो सको. फिर अगेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान की और एक आयत में भी कहता है कि आउट ऑफ हिज मर्सी, ये अल्लाह की रहमत ही है, दैट जो है रात बनाया है तुम्हारे लिए रेस्टिंग, एंड द दिन बनाया है जहाँ पे तुम जाकर कमा सको, दैट यू मे रेंडर थैंक्स, ताकि तुम मेरा शुक्र अदा करो. क्या हम लोग शुक्र अदा करने वाले हैं? जब हम लोग रोजी के लिए निकलते हैं, क्या शुक्र अदा करते हैं? जब हम लोग के पास खाना पीना आता है, क्या शुक्र अदा करते हैं? क्या हम, जब हमें नींद आती है, क्या शुक्र अदा करते हैं? जब हमें आसमान जमीन पे आराम से सोते हैं, बेड पे आराम से सोते हैं, उस आराम के लिए शुक्र अदा करते हैं? अल्लाह ताला से शुक्र अदा करो हर वो चीज के लिए. और शुक्र अदा करने वाले बहुत कम ही लोग हैं. अगर कुरान शरीफ में अगर देखेंगे, बहुत सारी चीजें में ये बहुत कम ही लोग हैं. दे आर ओनली फ्यू जो शुक्रगुजार है, देर ओनली फ्यू जो साबरीन है, देर आर ओनली फ्यू दो आर मोहसिनीन. तो एक उमर, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वाकया गर्ल्स व्हिच आई रियली लाइक इट. उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वहां से गुजर रहे थे. ही इज अ साहबा अगेन, यू ऑल नो. तो जब वहां से खुलफाए राशिदीन भी है वो, तो जब वहां से गुजर रहे थे तो एक आदमी रोते हुए दुआएं कर रहा था, या अल्लाह मुझे वो कम में शामिल कर दे, वो मुझे वो कम में शामिल करते, मतलब इंक्लूड मी इन दैट फ्यू, इंक्लूड मी इन दैट फ्यू, वो कम लोगों में मुझे शामिल कर दे. ही डिडंट अंडरस्टैंड. आकर पूछते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि क्या क्या मांग रहे हो तुम? वो कम में मतलब देदा, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ही सेज, कुरानी शरीफ में बहुत सारे जगह यह है कि वो कम लोग ही है जो शुक्रगुजार है, वो कम लोग ही है जो नेक लोग है, वो कम लोग ही है जो जन्नत जाएंगे, वो कम लोग ही है जो सब्र करने वाले, जो कम लोग ही है जो सच्चे हैं, वो कम लोग
ہی ہے جو محسنین ہے، تو مجھے یا رب اس کم میں شامل کر دے. When he heard this one, literally he cried, اور اپنا جو گال زمین پر رکھ کر لگڑے، اور he said کہ یا اللہ میں کیوں ایسا نہیں سوچ سکا. Why I never thought in this way. یہ ایک عام آدمی such a beautiful دعا وہ مجھے کم میں شامل کر دے، مجھے کیوں وہ تھاٹ نہیں آیا، میں کیوں اس طرح میں نہیں سوچا. اس کے بعد ہی اسٹارٹڈ میکنگ دعا، یا رب مجھے وہ کم میں شامل کر دیں جو تو ان لوگوں سے راضی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا رب ہم سب کو بھی ان کم میں شامل کر دے، ان فیو لوگوں میں شامل کر دے جس سے تو راضی ہے، ہمیں شکر گزار بنا دے یا رب. آمین یا رب العالمین. The next آیت اگر آپ دیکھیں گے، وَبَيْنَا، اور بنایا ہم نے، فَوْقَكُمْ، فَوْقَ کہتے ہیں اوپر کو، اوکے تمہارے اوپر، تحت مطلب نیچے کو کہتے ہیں. دیکھیں ڈائریکشنز کو سمجھنے کی کوشش کی. فوق مطلب اوپر، تحت الانہار، نہریں جاری ہوتے ہیں نیچے، تحت مطلب نیچے، فوق مطلب اوپر. فوقکم تمہارے اوپر، سبع مطلب کیا؟ 7، شدادا مضبوط آسمان. اب اللہ تعالیٰ اب ناؤ ہی سے اس کے تمہارے لیے جو میں نے آپ پہلے زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کیا ہے کہ زمین کو جو میں کیا بنایا ہوں، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دی ہوں. اٹ از مور لائک اے lavish luxurious bed that is so nice, so comfortable you. اسی طرح جو آسمان ہے تمہارے لیے، آسمان جو ہے میں چھت بنا دیا ہوں. the word چھت، تمہارے لیے 7 آسمان بنایا ہوں. چھت مطلب کیا ہے؟ جب تک چھت نہیں، دیکھیں آپ گھر میں ہے، گھر میں آپ کو سب چیز ہے، پورا زمین ہے، والس ہے، ایوری تھنگ از دیر. اگر چھت نہیں ہے، ڈو یو تھنک دیٹ از اٹ کمپلیٹ؟ آپ کا کمپلیٹ ہو سکتا ہے، آپ کا گھر مکمل ہو سکتا ہے جب چھت نہیں ہے؟ آپ بولتے ہیں ارے چھت نہیں ہے، دیٹ مینس ہاؤس از انکمپلیٹ. چھت ہونا ضروری ہے. اگر سے اللہ تعالیٰ آسمان نہیں رکھا، آسمان کے اوپر اتنے سارے گیلیکسیز ہے، وی ڈونٹ نو. آسمان کے اوپر اتنے سارے فائر بالس ہے، وی ڈونٹ نو. آسمان میں ہارمفل ریس ہے، وی ڈونٹ نو. اللہ تعالیٰ آسمان میں اتنے کچھ نیگیٹو تھنگس، پازیٹیو تھنگس رکھے ہیں، وی ڈونٹ نو. ہمیں آسمان سے وہ پروٹیکشن، وہ بولتے نا اٹ از مور لائک اے پروٹیکشن فار اس، کہ آسمان میں جو بھی ریس ہے، گیلیکسیز ہے، ریس ہے، کیمیکلس ہے، وہ کوئی بھی چیز آ کر یہ انسان کو اٹ شوڈ ناٹ ڈسٹروائے دا انسان، انسان کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. اس کے لیے ہی اللہ تعالیٰ آسمان رکھا ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے ایون سن کو بھی اتنا دور رکھا ہے، اتنا دور رکھا ہے جہاں پہ اس کے ریز، ایک مقدار کے ریز ہی انسان برداشت کر سکتا ہے، صرف اتنے ہی ریز دیا ہے. چاہے تو اللہ تعالیٰ اور تھوڑا قریب کر سکتا ہے، اگر کروں گا تو پورا زمین جو ہے جل جائے گی، پوری زمین جل جائے گی، انسان جل جائے گا، پوری چیز جو ہے جل جائے گی. سو اللہ تعالیٰ نوز کہ اتنا ہی گرمی انسان کو چاہیے برداشت کر سکتا ہے، اتنا ہی. کیا ہم لوگ ابھی وہ غور و فکر کیے ہیں؟ یا اللہ تو گرمیاں ہر جگہ الگ الگ ہے، کس جگہ پہ بیسڈ آن دیٹ گرمی، بیسڈ آن دیٹ سن ریز جو ہے اللہ تعالیٰ ویجیٹیشن، ترکاریوں کو ہر چیز آنا الگ الگ ہے. اگر آپ دیکھیں گے تھوڑی جگہ ڈیٹس آپ کو ہے نا انڈیا میں ہر جگہ نہیں ملتا ہے، لیکن وین اٹ کمس ٹو گلف کنٹریز، کیوں یہاں پہ جو لینڈ کا کس طرح چاہیے، کون سے جھاڑ کے لیے کون سا لینڈ چاہیے، کتنا پانی اس کو چاہیے، اسی طرح اسی لیول کے جانوروں کو بھی وہاں پہ رکھتا ہے. جیسا کہ کیمل یہاں پہ ہے، کیمل کہیں اور نارمل وے میں نہیں جا سکتا ہے. اٹ از اگین ان گلف کنٹریز. وائی؟ بیکاز دے آر ڈیزرٹس، دیر از نو واٹر، دے کین سروائیو. اگر آپ وہاں پہ جھاڑ بھی دیکھیں گے، جھاڑے ایسے رہتے ہیں جہاں پہ وہ اسپونجی رہتے ہیں، پانی رہتا ہے اس کے اندر، کیونکہ پانی وہاں پہ نہیں ملتا ہے. تھوڑا پانی رہے تو دے کین ٹیک اٹ، اور ان کے روٹس جو ہے ایک دم بڑے پھیلے ہوئے رہتے ہیں کہ they can travel, the roots can travel to different place and fetch water. وہ کوالٹی کیا زبردست بنایا ہے گرلز. ایچ اینڈ ایوری تھنگ باریکی دیکھیں گے تو اس رب کو زبان. اب یہ کیا بولتے ہیں کہ کس نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، کتنے سارے نعمتیں میں دیا ہوں، کیا تم دیکھے ہیں، کیا تم نے غور کیا ہے، کبھی سوچا ہے اس کے بارے میں؟ دس از ویری ویری امپورٹینٹ فار اس ٹو ڈو اٹ، اور وہ سوچنا بھی عبادت ہے. اوکے، سو آسمان بنایا ہے آپ کے لیے
परफेक्ट लेवल में बनाया है, और चांद बनाया है तो ठंडक देने के लिए, स्टार्स बनाया है तो टू ब्यूटिफाई, रास्ता दिखाने के लिए चांद बनाया हूँ। एंड ये देखिए एट द सेम टाइम अंधेरा भी रख सकता है अल्लाह ताला, फिर अगेन चांद क्यों दिया है? अगेन यू हैव द आंसर, इन सूरतुल बकरा में आता है आंसर, चांद क्यों बनाया है अल्लाह ताला? ताकि तुम्हें महीने के बारे में पता चले कि देखिए आप और मैं जो है, रमजान का महीना शुरू कैसा पता चला? बिकॉज ऑफ चांद। चांद देखने से पता चला, अदरवाइज हमें मालूम नहीं होता है, राइट? सो मंथ के बारे में हमें चांद से मालूम होता है कि फर्स्ट डे है या 15th डे है, कौन सा मंथ है, द चांद से हमें पता चलता है। उसी तरह नमाज का औकात जो है, नमाज पढ़ने का औकात जो है, हमें सूरज से पता चलता है। व्हेन वी सी आवर शैडोज, शैडो से पता चलता है कि अब ये डायरेक्टली सन ऊपर है तो दैट मीन्स आवर शैडो इज नॉट सीन। अगर मेरा शैडो जो है मेरा हाइट से भी ज्यादा है, दैट असर का टाइम है। अगर मेरा शैडो एग्जैक्टली मेरे सर के ऊपर है, मेरा शैडो दिखाई नहीं देता है, मेरा छांव दिखाई नहीं देता, दैट मीन्स इट इज आफ्टरनून, तो मेरा जोहर का टाइम है। और नाइट जो है सनसेट के बाद है। फजर का टाइम इज व्हाट? जोहर का। सो ये शैडोज डिफाइंस, आप कभी सोचे हैं क्या शैडोज भी डिफाइन करता है, अपनी नमाज के औकात बताता है? We didn't know, na? We never thought about it. But you have an ayat about that talks about this one. Subhanallah. The next one, वजअलना सिराजन वहाजा, और बनाया हमने, सिराज कहते हैं एक चिराग, एक रोशनदार चिराग, खूब रोशन, और वो है सूरज। मैंने सूरज को बनाया हूँ, क्या जबरदस्त शाइनिंग लैम्प बनाया हूँ, और उसकी गर्मी से जो है हर वो चीज, जितना जितना गर्मी जिस जिस चीज को चाहिए वो लेवल में ही डिस्ट्रीब्यूटिंग। इंसान को जितना चाहिए उतना ही देता है, झाड़ों को जितना चाहिए उतना ही गर्मी देता है, उसी तरह जानवरों को जितना गर्मी चाहिए उसी तरह देता है। सो बेस्ड ऑन ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि अगर आपको ये नहीं है तो वेजिटेशन नहीं होगा ना, वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये कुछ नहीं होंगे। रेन भी देता है अल्लाह ताला। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स अल्लाह ताला इज गिविंग अस। इस पे गौर करें ए कुफारे मक्का, ए इंसान, हर वो चीज तुम्हारे लिए बनाया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया हूँ। ये देखें, ये सब चीजें जो है सिर्फ हमारे लिए बनाया है। क्या हम लोग शुक्रगुजार हैं? क्या हम लोग सोचते हैं? क्या उस नजरिए से कभी हम लोग देखे हैं? We take photos. Oh, sunrise! I love sunrise. Sunrise is very nice. Sunrise में चाय पीने में मजा आता है. Sunrise view, beach view is nice. आप nice बोलते हैं, I enjoy बोलते हैं. क्या उस रब का शुक्र अदा करते हैं? I'll tell you only one thing, girls. हर वो चीज, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप जुमला बोलते हैं, हर चीज अल्लाह ताला से रिलेट करे, that becomes your इबादत. As simple as that. इबादत doesn't mean कि मैं रोजा हूँ, मैं नमाज पढ़ी हूँ, मैं ये की हूँ तो इबादत। इबादत is हर वो बात, हर वो चीज उस रब से रिलेट करेंगे, ये मेरा रब का फजल है। अल्लाह ताला क्या जबरदस्त सूरज बनाया, अगर ये सूरज नहीं होता क्या होता था? गौर करेंगे। इस तरह आप जब गौर करेंगे, दैट इज अगेन इबादत। दैट इज व्हाट ही सेज ओवर हियर, कि आप गौर फिक्र करें, गौर फिक्र करें। ये किस तरह बता रहा है? क्या तुम नहीं जानते? द फर्स्ट आयत, जो 6th आयत, अल्लाह ताला पूछता है, अलम नजअल अर्द, क्या तुम नहीं देखते, क्या तुम नहीं जानते? क्या What you don't know? क्या कभी देखे नहीं है, कभी गौर नहीं किए हैं? वही चीजें ही इज टॉकिंग अबाउट दिस वन। द नेक्स्ट चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि वह अनजलना, नजला मतलब थोड़ा थोड़ा करके आना, जमीन ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके जो आता है ना, उसको नजला कहते हैं। नजला मतलब क्या है? थोड़ा थोड़ा करके ऊपर से नीचे आने को नजला कहते हैं। वह अनजलना, वह और नजला, अनजलना उतारा, ना मतलब हमने, मतलब अल्लाह ताला ने, और हमने उतारा मिन मुअसिराती, बादलों से। क्या उतारा है? मा अन, पानी, सज्जाजा, खूब बरसने वाला। सुभान अल्लाह। अभी जब आप पढ़ते हैं ना, मायने को ये रखेंगे, आई वॉन्ट दैट वन टू हैपन। देखिए मकसद ऑफ मैं आपका बैठना और आपका बैठ के सुनना, मकसद यही रखे, या रब तेरे उस कलाम को हम जाने, तेरे कलाम को जाने, तेरे कलाम को जाने, समझे और शुक्र में झुक जाए, रोए, रो पड़े, या रब इतना खूबसूरत बनाए, कभी मैं देखी नहीं। आई नेवर थॉट, आई नेवर थॉट। सो एक अलग नजरिए से आप कायनात को देखेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे देखिए, बादलों से बारिश। अभी वी हैव साइंस टेल्स अस कि इवैपोरेशन होता है, साइंस टेल्स अस कि कंडेंसेशन है, इवैपोरेशन है, उसके बाद बारिश होती, ये साइंस बोलता है। बचपन में क्या कोई भी साइंस किताब में ये कहा गया है कि ये सब बनाने वाला वो रब है?
کیا کوئی بھی سائنس میں بتایا گیا ہے؟ نو نو. The creator is not being introduced. The creation, the things are being talked about, but not the creator. وہ چیز آپ لائیں گے اپنی اولاد میں اور آپ میں بھی. You talk about things. ارے یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، لمس کا ایسا ہے، یہ آپریشن ایسا ہے، ویسا. ہر وہ چیز نالج گیدر کرتے ہیں سب. تو آپ کی کتاب میں the author name is only the person who collects information. جو کلیکٹ کر کے ایکسپلین کرتا ہے اس کا امپورٹینس، اس کا نام رہتا ہے. لیکن کیا کبھی آپ سوچے ہیں جو لایا ہے اس کریٹر کے بارے میں نام کیوں نہیں ہے؟ It is not being introduced even to the world as well as to. اب یہ رب ہمیں انٹروڈیوس کر رہا ہے. اس دنیا کی کتابوں میں کہیں نہیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے، یہ بنایا ہے. دنیا کی کتابوں میں صرف جو ہے آتھرس کے نیمز رہتا ہے. اس نے ڈسکور کیا ہے، نیوٹن نے یہ ڈسکور کیا ہے، اس نے یہ ڈسکور کیا ہے. لیکن have you ever talked about like who is the creator؟ تو یہ چیز آپ کی ذمہ داری ہے اور میری ذمہ داری ہے. ہر وہ چیز جب آپ دیکھیں گے اس رب سے ریلیٹ کرانا اپنے اولاد کو اور اپنے لیے بھی. when we see anything رب کو یاد کریں. that is what اللہ تعالیٰ میں بنایا ہوں، پانی میں دیتا ہوں، آسمان میں بنایا ہوں، بادل میں بنایا ہوں. بادلوں سے پانی، آسمان سے پانی he is not using it, he using the word بادل. بادل سے میں پانی دیتا ہوں. He never said چاند سے، he never said آسمان سے بارش ہو رہی ہے. He said بادلوں سے میں پانی دے رہا ہوں. So what is بادل doing? اللہ تعالیٰ knows what بادل does, the function he is doing. He is defining the function over here. And قرآن شریف میں تھوڑے آیتوں میں the last آیتوں میں آتا ہے کہ the process of condensation, the process of evaporation، کس طرح بارش ہونے کا پورا process is being talked about. سبحان اللہ. اب آپ کو ہے نا ایون سایہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، سایہ تمہیں دیا ہوں، اگر سایہ نہیں دیا تو will not be knowing. the نماز کے اوقات ہمیں پتا نہیں چلتا. سبحان اللہ. ہر وہ باریکی چیز اللہ تعالیٰ ہلا ہلا جھنجھوڑ کے ہمیں کہتا ہے کہ کیا تم نے یہ دیکھا ہے جو میں دیا ہوں؟ کیوں نہیں دیکھتے؟ سو اللہ تعالیٰ بارش کیوں دے رہا ہے؟ جہاں پہ انسان کو پانی، رہنے کے لیے پانی ہونا ہے، پھر اس کے بعد نباتات، لیکن وہ ویجیٹیبلز گرو ہونے کے لیے انسان، جانور سب کے لیے چاہیے. سو ہی از دا پرسن، ہی از دا لارڈ ہو از ڈوئنگ آل دیس تھنگس. تو اس رب کا شکر ہر وہ چیز کے لیے. اب دا نیکسٹ اللہ تعالیٰ سیز لی نخرجا. پانی کیوں برسا رہا ہوں میں؟ لی مطلب تاکہ، لیے، لی نخرجا. خرجا مطلب کیا؟ نکلنے کی جگہ، نکالنے کی جگہ. بھی ساتھ اس کے، مطلب اس پانی کے ساتھ کیا نکالوں گا؟ دو چیز. حبن، گلے، گلے مطلب گرینس، وہ نباتا، اور نباتات ویجیٹیشنز، ویجیٹیبلز. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بارش میں دیتا ہوں، بارش، اور اس پانی سے جو ہے کیا دو چیز نکلیں گے؟ گرینز. ابھی دیکھیں چاول گرین ہے، گندم، چاول اور جتنی بھی دالیں، یہ پورے یہ چیزیں ہیں، پلسز، لیڈیومز پورے جو ہے کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی تو دیتا ہے. اور اسی طرح جو ہے ویجیٹیبلز، جتنے بھی ویجیٹیبلز ہے، فروٹس ہے، ویجیٹیبلز، یہ سب کیا ہم لوگ کبھی سوچے ہیں؟ انسان کے لیے بھی کھانا پرووائڈ کر رہا ہے اور جانوروں کے لیے بھی، کیڑوں کے لیے بھی پرووائڈ کر رہا ہے، مکڑوں کے لیے، سب کے لیے پرووائڈ کر رہا ہے. تو دیٹ از آور رب، خالق، مالک، مدبر. خالق پیدا کرنے والا، مالک ہر وہ چیز کنٹرول کرنے والا، مدبر پالنے والا. دیٹ از واٹ اللہ تعالیٰ پال رہا ہے ہمیں. اگر اللہ تعالیٰ یہ چیزیں نہیں بنائے گا، یہ آسمان نہیں بنایا، زمین نہیں بنایا، زمین کو ویجیٹیشن کے لیے اگر تیار نہیں کرا اور بارش نہیں دیا، کیا ہم سب کھا سکتے ہیں؟ کیا ہم اس رب کا شکر ادا نہیں کرتے for all these things؟ غور کریں. the last one I should say is وَجَنَّاتٍ الْفَافَا. اور باغات. باغات مطلب بہت سارے what do you say، بہت سارے گارڈنز، گرین گارڈنز، گھنے گارڈنز تمہارے لیے دیا ہوں، جہاں پہ فروٹس ہے، فلاورس ہے، ہربس ہے، جو آپ لوگ کھاتے ہیں، کرتے ہیں، اسے آئل بناتے ہیں. all these things you are doing. کیا اس چیزوں کے لیے آپ شکر گزار نہیں ہیں؟ This is the question. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آیت نمبر 6، اگر آپ دیکھیں گے آیت نمبر 6 to آیت نمبر 16 جو ہے he talks about the creations. اللہ تعالیٰ کا کریشنز، آسمان، زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ وہی کہتا ہے the signs in the earth, the sign in the mountains, the sign in the human. انسان کو میں جوڑوں میں بنایا ہوں، آپ کو میں نیند دیا ہوں، آپ کو رات دیا ہوں، آپ کو دن دیا ہوں، آپ کو آسمان دیا ہوں، آپ کو سورج دیا ہوں، آپ کو بارش دیا ہوں، آپ کو جو ہے نباتات دیا ہوں، گرینس اینڈ ویجیٹیبلز، آپ کو فروٹس دیا ہوں.
کیا اس چیز کا شکر گزار نہیں ہیں؟ کیا آپ اس پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ تو آپ کے لیے میرے لیے یہ ہے کہ ہر یہ چیزیں یہ 11 پوائنٹس ہیں اگر ہر وہ پوائنٹ آپ لکھ لیں، لکھ کر مجھے غور کرنا ہے. آئی وانٹ ٹو تھنک، آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ اٹ از، کیا ہے، آپ اس پہ غور کریں. آپ کا یہ غور کرنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. سو انشاءاللہ دا نیکسٹ کلاس میں جو ہے ول بی ٹاکنگ اباؤٹ قیامت مطلب آخرت، قیامت کے بارے میں واٹ مور اٹ ٹاکس اباؤٹ. تو جہنم کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے اور قیامت کس طرح شروع ہوتا ہے. پہلا سر پھونکا جانا، لوگوں کا جمع ہونا. انشاءاللہ in our next class we'll be doing it. So inshallah the next class would be again on Monday same time. 10:30 انڈیا ٹائم ہے. پلیز سب لوگ پلیز جلدی آ جائے، آن ٹائم آ جائے، جہاں پہ آپ سب لوگ سیکھ سکے. اینڈ آئی ریکویسٹ آل مائی لولی گرلس دیٹ آپ لوگ یہ 15 آیت جو ہے آپ لوگ سمجھیں گے. یو ول بی ریڈنگ دس ون. آپ پڑھیں اس کو، آپ کو انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آئے گا. اینڈ پلیز میسج می ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ، کہ یہ جب آیتیں آپ پڑھ رہے تھے واٹ آر دا فیلنگس دیٹ یو گیٹ. سبحان اللہ، اٹس اے ویری بیوٹیفل اینڈ نائس فیل. دیٹ از واٹ وی ہیو ٹو گیٹ کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. قرآن شریف صرف ثواب کے لیے نہیں ہے. قرآن شریف ہر وہ چیز بتاتا ہے، سکھاتا ہے. غور و فکر کرے، اس پہ ایمان لائے، اللہ سے ریلیٹ کرے، اللہ کا شکر ادا کرے. یہ انسان کب بدلتا ہے، اس کا دل کب بدلتا ہے، وہ تقوی میں کب آتا ہے؟ جب وہ قرآن شریف کو سمجھے گا، اس کے معنی کو سمجھے گا. جب معنی سمجھ جائے گا تو آٹومیٹکلی اس کے کردار میں چینجز آنا شروع ہیں. انشاءاللہ ٹوڈے از ڈے 1 گرلز. انشاءاللہ آئی ایم ایکسپیکٹنگ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے جو ہے سینہ کھول دے، ہمارے علم میں اضافہ کر دے. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین. یا اللہ مجھے دین کی سمجھ دے. اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس فاعوذ بک من النار. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. آمین یا رب العالمین. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے میرے دلوں کو پھیرنے والے، اے میرے دلوں کو کنٹرول کرنے والا، کنٹرولر آف مائی ہارٹ، میرے دلوں کو پھیرنے والے. یا مقلب القلوبی ثبت قلبی، میرا دل ثابت رکھ، جمع دے تیرے دین پہ، تیرے اس دین پہ میرا دل کو جمع دے یا رب. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.